فلسطین اور مکہ میں کتنا فاصلہ ہے سر؟ انڈونیشیا سے اڑ کے آیا، میاں والی سے اڑ کے آیا، لاہور سے اڑ کے آیا، موروکو سے اڑ کے، امریکہ سے آیا، جاپان سے آیا، مسلمان آیا عمرہ کر، 1 کروڑ بندوں نے عمرہ کیا ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے ایک کمپنی کی، اس کمپنی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آگ لگی ہوئی ہو تو ان امپلائیز کو پروموٹ کیا جائے گا یا فائر کیا جائے گا؟ ہمیں تو اللہ نے اس کمرے میں بلایا ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ساتھ والے کمرے میں بچے مرتے ہوئے، مگر ہمیں اللہ نے ادھر نہیں بلایا۔ اسی لیے جب آپ مظلوم ہوتے ہیں تو آپ پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ کدھر گئے سارے انسان، حالانکہ وہ سڑک پر چلتے ہوئے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں، وہ راہگیر ہوتے ہیں، نہ آپ کے ماموں لگتے ہیں نہ تائے، آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گاڑیاں روک کے آپ کو اسپتال لے کے جائیں؟ تو انجینئر صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ریاست تو آپ کو بھون کے رکھ دے گی۔ اگر وہ چمڑی نہ ادھیڑیں اور تمہیں پیار کریں تو تم اسلام پہنچا دو ان تک، اور چمڑی ادھیڑ دیں گے تو اسلام کی بات کرنا بند کر دو۔ یہ کون سی علت بٹھائی ہے؟ اور موت سے ڈرنا اور بھون جانا کا کون سی علت ہے؟ آپ نے کیا کوئی کروڑ سال کی زندگی مل رہی ہے آپ کو؟ دوزخ میں آپ کو بھونا نہیں جائے گا، بھونا ہی جائے گا نا ادھر بھی۔ آج کل نا میرے بارے میں بھی نیریٹو ہے، سائل فساد فی الارض پھیلا رہا ہے، یہ جہاد پھیلا رہا ہے۔ آپ کیا پھیلا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں، میں نے جو بھی پھیلا رہا ہوں آپ کیا پھیلا رہے ہیں؟ آپ پھیلا کیا رہے ہیں؟ I need to know what is it that you are trying to spread۔ میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، آپ والا کام شروع کرتا ہوں۔ ایم بی ایس کو سجدہ کر لو، ایم بی زیڈ زندہ باد۔ ہم کیا کروں بتاؤ نا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسلمان اکٹھے ہو کے لابی بنائیں، اسرائیلی اور یہودیوں نے بنا کے پوری دنیا کو نس ڈال دیا۔ وہ 3 کروڑ نہیں تھے جب وہ پوری دنیا میں پیک کے اوپر آبادی گئی، اب ان کی پھر نیچے گری ہوئی ہے۔ ہم 2 ارب لوگ ہیں، 2 ارب۔ ہم سے 20,000 مسلمان نہیں اکٹھا ہو رہا، پیسے والا، عقل والا، علم والا قرآن پہ، ہم سے 20,000 نہیں اکٹھا ہو رہا۔ حمدی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک فتویٰ جاری کیا امریکہ سے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہودیوں کے پیچھے بھی جائز ہوگی، وہ بھی توحید پرستی۔ قادیانیوں کے پیچھے جائز ہے تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے بھی جائز ہے۔ مطلب کہ انہوں نے ایک نبی کم کیا ہوا، انہوں نے بڑھایا ہوا ہے، مطلب گناہ تو ایک جیسا ہے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ غامدی صاحب سے ایسی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے جو چھوٹے موٹے پھر رہے ہیں نا آس پاس، وہ غامدی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کس نے سازش کی ہوگی، ایسے کون کہہ سکتا ہے سر؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، سوشل میڈیا کی ایک نامور شخصیت ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور اس وقت آپ سمجھ لیجئے پورے پاکستان کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان کو بخوبی جانتا ہے۔ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز ساحل ادیم صاحب، ان کے ساتھ ہم نے آج خصوصی ٹائم لے کر یہ پوڈ کاسٹ منعقد کی ہے، کیونکہ میں ایک مذہبی جرنلسٹ ہوں اور میں مختلف مکاتب فکر کے علماء سے انٹرویوز کرتا رہتا ہوں۔ تو اس حوالے سے آج کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم کرنٹ افیئر کی، تاریخ اسلام پلس جو اسلامی عقائد ہیں، جو نظام خلافت ہے، اس حوالے سے ہم کچھ کویشچنز کریں گے ساحل ادیم صاحب سے اور ان کے نظریات جانیں گے۔ تو میں اپنے مہمان کی طرف اب مدعو ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ساحل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساحل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، تو ساحل صاحب میں چونکہ مذہبی جرنلسٹ ہوں، میرا اپنا چینل ہے جنید رحمان آفیشیل پر، تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے، آئی تھنک میں نے آپ کی مختلف پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں، تو اس میں شاید یہ سوال میری نظر سے گزرا نہیں کہ اینکرز نے یا لوگوں نے آپ سے کیا ہو۔ وہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں عقیدہ توحید کیا ہے؟ آپ توحید کو کس طرح ڈیفائن کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ پلیز ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ اگر آپ اللہ عز و جل کی توریت سے اور جینیسس سے لے کے سورہ ناس تک، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ ساری کی ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز انسانوں تک پہنچتی آئی ہیں، اور قرآن نے تو بار بار بنی اسرائیل نے کیا کیا، توریت کی طرف اتنا زیادہ مواد قرآن کے تھرو ملتا ہے ہمیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے صرف مقدمہ توحید ہی کھینچ کے انسانوں کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے کہا کہ بھیا یہ سب کچھ ایک طرف اور عقیدہ توحید ایک طرف۔ یہ اتنا وزن ہے اس عنصر کا ہمارے انسان کی، ہماری سوچ میں، ہمارے اس مقصد
جس مقصد سے ہم دنیا میں اس کائنات کے اندر تخلیق کیے گئے ہیں اس میں جتنا ویٹ توحید کا ہے، اگر باقی کی ساری چیزیں انسگنیفیکنٹ قرار دے دی جائیں کمپیئر ٹو دا اسٹریس آن وحدانیت اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں، یہ والا عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل جو ہیں وہ یکتا ہیں، واحد ہیں، اور باقی کی ساری چیزیں اس کمپیریزن میں اگر اسٹریس پوائنٹ پہ ڈالی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسگنیفیکنٹ ہیں کمپیئر ٹو جتنی اسٹریس توحید کے عقیدے کو دی گئی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن میں بھی اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عزیر کا علیہ السلام کا بہت ذکر ہے، تورات میں تو نہیں ہے مگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس اینگل سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، اور جس عیسائیوں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، باقیوں کسی بھی ایسے ایلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو واضح طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تو ایک ہے مگر ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہم نے، یہودی نہیں کرتے ہوتے، مگر جس طریقے سے ایک انسان یا گروہ انسانی یہ مانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور توحید کا بڑا گراؤنڈڈ پرنسپل ہوتا ہے ان کے پاس، بلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی پرسنٹیج بھی ایڈ کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اس پہ اتنی کڑی ضرب لگاتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن، کوئی شک نہ رہے، کوئی گرے میٹر نہ رہے کہ ادھر نہیں آنا، اس خانے میں نہیں داخل ہونا، چاہے تم جس مرضی راستے سے داخل ہو، چاہے وہ راستہ نہ ہو، راستے کا کوئی ہلکا سا گلمر ہو، ہلکی سی ایک رمق بھی ہو کہ اس طرف جائے گا کوئی غیر اللہ کا نام لے کے یا غیر اللہ کا کانسیپٹ لے کے، تو ادھر معافی نہیں۔ سو میرا عقیدہ توحید کے اوپر جو بلیف ہے اور جو میرا نظریہ ہے کہ توحید کیا ہے، وہ یہ ساری کتب کو دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے، اور میں اس کی تفصیل اس طرح پوڈ کاسٹ پہ تو بتانا موضوع نہیں سمجھتا، کتاب ہی کوئی لکھنی پڑے گی اس کے اوپر، گرافس بنانے پڑیں گے تفصیلات اور ہسٹوریکل ڈیٹا کے ساتھ، سائیکالوجی آف دا ہیومن مائنڈ کو پلاٹ کرتے ہوئے کہ مسلمانوں نے بھی، یہ میرا نظریہ ہے، مسلمان جو آج کل زندہ ہیں چاہے جو بھی ہیں، میں نے آج تک کوئی فرقہ نہیں دیکھا جس خطے میں گیا ہوں جنہوں نے وہ غلطی نہیں کی ہوئی کہ جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ اس خانے میں غلطی مت کرنا۔ تو میں اس لیے پچھلے 7-8 سالوں سے مسلمان لڑکے لڑکیوں کو بتاتا، چیختا، پکارتا، جھنجھوڑتا ہوا چلتا جا رہا ہوں کہ پہلے تو ایکس رے کرنا سیکھو کہ تمہارا عقیدہ ہے کیا، اور اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ پورا کا پورا دنیا نہیں، ہسپتال ہے جس میں سارے ہی مریض ہیں جو توحید کے خلاف وائرس کو اپنے اندر کسی نہ کسی شکل میں سموئے ہوئے ہیں۔ سو میں نے آپ سے کہا نا کہ پوڈ کاسٹ میں تو میں نہیں اتنی تفصیل کر سکتا بیکاز وہ عوام کو تو سمجھ بھی نہیں آنی، مگر ایک کتاب ضرور لکھنی پڑے گی کہ میں نے کوئی بھی مسلمان فرقہ، میں نے، اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں علم بہت ہے، میں بیسک کامن سینس کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، علوم اور احیاء العلوم کی بات نہیں ہو رہی، جو توحید کا کامن سینس کا انسٹرومنٹ بھی ہے کہ یکتا اللہ کو واحد اور یکتا ماننے کے خلاف، اس کی تکرار میں، اس کی ضرب میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں، کفواً احد کا اصل میں مطلب کیا ہے جو کامن سینس کا ہے کہ کسی بھی 360 اینگل کے اندر سے ادھر انٹر نہیں ہونا، کفواً احد یہ ہے نا کہ اس کفو میں بھی کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا، مگر ہم نے کیا ہوا ہے، کوئی کسی کو کرتا ہے تو کوئی کسی کو، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کون سی ہستیاں، اور بڑے بڑے گروہ ایڈ ہوتے ہیں اس میں، تو کوئی واحد ہستی کو انٹر کرتا ہے، کوئی ایک ہستی کو انٹر کرتا ہے، واحد نہیں، کوئی ایک ہستی کو انٹر کرتا ہے، کوئی سند کو کرتا ہے تو کوئی گروہ کو کرتا ہے، کوئی عقیدت کے نام پہ کرتا ہے تو کھلے عام عقیدے کے نام پہ ہی کر دیتا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو میں اپنے بچوں کی اور مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کے لیے یہ کیمپ کھولا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں کہاں کہاں گلی گلی نگر نگر گھوم رہا ہوں کہ بھیا سب کچھ کر لینا،
مگر ادھر نہ آنا، ادھر غلطی نہ کر جانا، ادھر نہیں بچت، ادھر کسی کی نہیں بچت. کوئی بھی جتنا مرضی بڑا 30 مار خان بن کے بھی آئے تب بھی نہیں بچت، کوئی عاجز بن کے درویش بن تب بھی نہیں بچت. ادھر کوئی نہیں بچنے والا. جہاں پہ تم نے اللہ عز و جل کی توحید کے کانسیپٹ کو فریکشن ٹو دا فریکشن بھی تم نے اگر ادھر انٹری کی اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے سوچ میں، ادھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں آنے دیا، نہ ہی آنا دینا چاہیے، کیونکہ توحید اٹ سیلف کا کانسیپٹ اس لفظ کے اندر ہی پنہا ہے کہ اس کے اندر سفارش آ ہی نہیں سکتی. سو ہم نے تو سفارشیں تو چھوڑیں، ہم نے تو جن کی سفارش کرنی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں جن سے لینی ہے سفارش. ہم نے اور سفارش جس کے لیے کرنی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں، جن سے لینی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں. اور آتے کتنے ادھر ہی جسٹ لگاتے ہیں، ایسی چھلانگ لگا دیتے ہیں اس خانے کے اندر. سو میرا تو کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ دنیا، کائنات کی بھی کائنات، ساتوں سماوات کے اندر جو کچھ ہے، جتنی ہستیاں ہیں، جتنی آلین ہیں، تو جتنے انبیاء ہیں، سب ملا لیں، کوئی ایک قیمتی ذرہ ملا لیں، سب اکٹھے کر لیں، قیمتی سے قیمتی ہستی اور عنصر ملا لیں، تو اس کے پورے اس مجموعے کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے خانے میں داخل ہو سکے کسی بھی اینگل سے. تو توحید تو اچھا ساحل، بہت ہی ڈیپر ساحل، پرابلم ہے اگر اس پہ کرپشن آ گئی تو. اچھا ساحل الدین صاحب، اس میں ایک لاسٹ چیز کلیئر کر دیجیے گا جو ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ جب دیکھیں گے، پبلش ہوگا تو کئی سوالات اٹھائیں گے. اس میں ایک چیز آتی ہے، وہ ہے توسل. اور توسل کو مسلمانوں نے بہت بگاڑ کے پیش کیا ہے. جی یعنی اس کو اس طرح بگاڑ دیا ہے توسل کو، مجھے پتا ہے سر، یہ جو خاص طور پر حضرت عباس کی حدیثیں لے کے آتے ہیں بخاری سے، عمر الخطاب کی حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر الخطاب نے خود بلا لیا، بارش نہیں، مطلب ان حدیثوں کو جو اسپیسیفک ہیں ہولسٹکلی پریزنٹ کر دیتے ہیں. کچھ حدیثیں ہیں جو اسپیسیفک ٹو دا ایونٹ ہوتی ہیں، ان کو ہولسٹکلی کرنا مطلب عقیدے میں ڈال لیتے ہیں. تو میں اب توسل کے تو اوپر تو چلیں ایک لمبی بات اور پوڈ کاسٹ ہی ہو جائے گی، کہاں سے وسیلے کا لفظ کہاں ہے، کیا مطلب تھا اس کا، اور اس کی باؤنڈری کہاں پہ ڈرا کرنی تھی. میں تو اس لیے کبھی جاننے نہیں دیتا مسلمان بچے کو، تو یہ لفظ بھی نہیں پتا ہونا چاہیے جب تک کہ وہ شعور کی عمر میں نہ آ جائے. جی. اچھا، اس میں ایک آخری چیز کلیئر کر دیے گا، یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں مسلمانوں کے اندر رائج ہیں اور یہ فتنے کا باعث بن جاتی ہیں، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا محمد مدد، اس کی آڑ میں ان پرسنالٹیز کو منی گاڈ بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ان سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت پیش کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی صراحتاً جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر میں کسی اور اینگل سے آنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. آپ نا ایک اسپیسیفسٹی مانگ رہے میرے سے، میں ہولسٹکلی ریبٹ کر رہا ہوں آپ کی اس سوچ کو کہ کسی بھی اینگل سے، کہیں سے بھی، کوئی بھی ہستی، ساری ہستیاں ملا لیں، وہ اللہ عز و جل کے خانے کی طرف رخ بھی نہیں کرنی چاہیے، داخل تو بہت دور کی بات ہے. توحید اتنا سینسٹیو معاملہ ہے سر. اور یہ جو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آپ نے آیت بتائی ہے، یہ تو توحید کے بعد کی ہے سر. جی. توحید جس نے سمجھی ہوگی تب اس کو پتہ چلے گا کہ میں عبادت کرنا ہے اور مدد مانگنا ہے. سوچیں، عبادت کرنا اور مدد مانگنا تو اعمال ہیں ہمارے. توحید تو میری بلیف ہے. تو یہ توحید کی آیت نہیں ہے کہ ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ توحید کو ماننے کے بعد کے مینیفیسٹیشن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو جب ایک بندے نے، میں نے آپ سے کہا نا کہ سورہ اخلاص کے علاوہ آپ نے کہیں جانا بھی نہیں سر. ہولسٹک رہیں. قل ہو اللہ احد، اللہ عز و جل نے کہاں پہ ارشاد فرما دیا ہے. سوچیں، جن کو عربی پتہ ہے، جن کو عربی کی ٹیکنیکلٹی پتہ ہے، تو ان کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کوڈ کیا ہے پوری کی پوری صورت کو. اللہ الصمد میں سمد ہی کیوں یہاں پہ ایڈ ہونا ضروری تھا؟ یہ
عرب کے لیے کامن سینس ہے، کیونکہ میں اور آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اردو میں واحد، یکتا، ایک، اکیلا، ان تمام الفاظ کے الگ الگ مطلب پتہ ہیں. لاسانی، سمجھ، ہمیں پتہ ہے ان کے مطلب. ہمیں کچھ جگہوں کے اوپر اردو میں وہ والے مطالب نہیں پتہ، کیونکہ اردو میں وہ پکڑ نہیں تھی کہ ایک ایسا لفظ بنائیں کہ جو ہر طریقے سے تغابن کر دے، الگ کر دے، تمام جدا کر دے باقی کے سارے مطالب کو. وہ والا لفظ اردو میں ہے نہیں، اور سمجھ لیں ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی سورہ اخلاص کے بعد کہ اب جدھر مرضی سے تو اللہ کو واحد ہی پائے گا، تو اللہ کو اکیلا ہی پائے گا، اللہ کو تنہا ہی پائے گا، اللہ کو یکتا ہی پائے گا. اور جب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو چلو ہمیں پتہ ہے کہ اس طرف تو مسلمان سوچ نہیں جاتی، مسلمان سوچ لم یلد ولم یولد کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ 3 ارب کرسچنز نے یہ پلیٹ فارم اتنا اسٹیبلش کر دیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو پہلے سے پتا تھا کہ اچھا یہ معاملہ تو ہے ہی غلط، کہ نہ وہ جنتا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، وہ جنتا ہے. یہ ایک 3 ارب کرسچنز کے ایک پورے ریلے کی وجہ سے ہمارا کانسیپٹ پہلے سے ڈیولپ تھا کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ جنا نہیں گیا مگر جنتا ہے. For God loved the world so much that he gave the only begotten son. John 3:16 نا. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت ایک بڑے میجورٹی کے لوگوں کو ایڈریس کریے، تو وہ اللہ تعالیٰ کرسچنز کے لیے تو نہیں قرآن نازل کر رہے نا، مسلمانوں کے لیے نازل کر رہے نا. غور سے سمجھیں اس بات کو. تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کو پہچانو. وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ عز و جل کرسچنز کو پہچانو، اس وائرس کو پہچانو نا، تمہارے ذہن میں آنا ہی آنا ہے. پھر کفواً احد کا مطلب اللہ عز و جل نے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کا یہ نہج ہے کہ شادی کرنی ہے تو جنید صاحب آپ نے قرآن سے کیسے مدد لینی ہے کہ کہاں پہ شادی کروں. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ اپنے کفو میں شادی کرو. اسے کف کہتے ہیں نا مفتیاں، کف میں شادی کرو. کیا ہوتا ہے کف؟ کہ اپنے جیسوں میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ میں. جی ہم پلہ میں، جو سوشلی، اکنامکلی، سائیکولوجیکلی، فلسافیکلی آپ جیسے ہوں. نہ لڑکی کو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کے گھر میں آنے میں، نہ وہ بہت اونچی جائے نہ وہ بہت نیچی جائے. اس کو جو معاملات ملے ہوئے تھے گھر میں وہی آپ کے گھر میں بھی ملیں، اپنے باپ کے گھر میں جو ملے تھے، تاکہ اس کو تنگی نہ ہو، نہ آپ کو تنگی ہو کہ جی 0 سے تبلیغ کرنی پڑے گی، یہ تو میں نے پتہ نہیں کس خاتون سے شادی کر لی ہے. اب وہ لفظ وہیں سے اللہ عز و جل نے، یہ وہی عربی ہے کفواً احد کی، کہ اس پوری کی پوری سفیریکل انٹائرٹی کے اندر اللہ عز و جل کے کسی اور کو مت ڈال دینا. تو جس طریقے سے ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اس طریقے سے ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے. جس طریقے سے اللہ عز و جل پال رہا ہے اس طریقے سے کوئی اور نہیں پال رہا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کما ربیانی صغیرہ میں جب دعا کی کہ تو مجھے بھی تو بچپن میں پالتے رہے یا اللہ میرے باپ، تو بھی ان کو بڑھاپے میں اسی طریقے سے پال. تو وہ رب وہیں پہ آ گیا، تو میرا باپ بھی اسی طریقے سے ربوبیت کر رہا تھا جیسے اللہ میرا رب ہے. نہ یہ بہت اطمینان، اہتمام اور صبر کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ سنیے میرا. سارے جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی تم نے کسی بھی موقع کے اوپر جو بھی وصف کا امپریشن انسانوں سے لے لیا ہے، اس امپریشن کو اللہ کی طرف مت ڈیورٹ کر دینا یا ادھر نہ اللہ تعالیٰ کو اٹیچمنٹ دے دینا. اللہ تعالیٰ کو پہلے پوری طریقے سے سمجھو، اس کے بعد کسی انسان کی طرف وہ اوصاف ایٹریبیوٹ کرواؤ کہ جو انسانوں کو بھی ملے ہیں. رحم ہم بھی تو کرتے ہیں نا، رحیم اللہ بھی تو ہے. ہمارے دل میں بھی تو رحم آتا ہے کسی کمزور کو دیکھ کے، کسی زخمی کو دیکھ کے، کسی اپنے سے کم حالت میں دیکھ کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوگا. اس سے ہم رحیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ رحیم تو صرف اللہ کی ذات ہے نا. تو وہ ان اوصاف کی کون سی کیٹیگری کو دیکھنا ہے؟ تو ہمیں یہ ٹریننگ ملی ہے کہ 1% کیٹیگری کو دیکھنا ہے.
ہم 1% رحیم ہیں، مطلب میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قطرہ بھی نہیں ہے اور اللہ عز و جل کے پاس وہ سمندر ہے. جی نہیں، ایسے نہیں دیکھنا سر. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اس طریقے سے ہی نہیں دیکھنا جس طریقے سے تم انسانوں کو دیکھتے ہو. سو ہمیں اللہ عز و جل کو پہچاننے کے لیے جس 360 ڈگری اینگولر ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ تو ہم 1% بھی نہیں لیتے. ہم 1 ڈگری سے لے لیتے ہیں، باقی کی ساری ڈگری سے غیر اللہ داخل کر دیتے ہیں اس افیئر میں. سامنے ہم توحید پرست ہیں اور ہم سب کانشیسلی مشرک ہیں. کانشیسلی جب بھی کسی سے پوچھا جائے ہاں تو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. سب کانشیسلی ریلائنس کس کے پاس ہے؟ وہ ریلائنس دنیا کی ہر چیز کے پاس سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے ہم جنید صاحب ہر روز ہر چیز پہ ریلائی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. یہ حدیث توحید کی حدیث ہے سر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی تفسیر ہے یہ حدیث. صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ صدمے سے زیادہ ڈیپر ہٹ لگتی نہیں ہمارے ذہن کو نا. ہم ننگے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں نا، آشکارا ہو رہتا ہے، اندر کا باہر، اندر جو کچھ ہے باہر آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. اس کا ہمارا کیا مطلب ہے کہ جب آپ شوق میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا اصل میں کس پہ رلائے کرتے ہو بھائی. اگر صبر کی صدمے کی پہلی خبر پہ آپ نے واویلا کیا ہے تو آپ کے اندر تو اللہ کی کانسیپٹ، آپ کو تو اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے آپ پہلے کسی غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد کانشیس برین میں آتا ہے میں تو مسلمان ہوں، میرا تو عقیدہ خراب ہو رہا ہے، میں اللہ کی طرف کیوں نہ رجوع کروں. ریا کاری کتنے % میرے اندر ہے؟ کیا پتا 10% ہو، کیا پتا 100% ہو، کیا پتا 1% ہو. جب تک میرے اندر ریا ہے مجھے تو اللہ سمجھ نہیں آیا ہوا تھا. اب میں صدمے سے، فیئر سے فیسینیشن کی طرف جا رہا ہوں. فیسینیشن میں ہم ریا کرتے ہیں نا. سو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب ہے کفوًا کا یہاں پہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگر شوق میں آپ کسی اور پر رلائی کرتے ہیں تو آپ اس کفو میں داخل کر چکے ہیں غیر اللہ کو. اگر ریاکاری کرتے ہیں، خیر میں لوگوں کو جتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو آپ فیسینیشن میں اس کفو کے اندر غیر اللہ کو داخل کر چکے. یہ اتنا سا ٹو پرونگ بتایا. ابھی ملٹی پرونگ اینگل ہے اس کا اصل میں. اس لیے آپ سے کہا تھا بڑی ڈیپ سوال پوچھ لیا آپ نے، لمبی پاٹ کیا اس کی ضرورت ہے. سو یہ تھینک یو. جی بالکل. اب میں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتا ہوں. ساحل الدین صاحب، ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ کو روشنی دلانا چاہوں گا، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور بھی ہے، پرابلم بھی ہے. قرآن مجید بہت واضح ہے، ایک واضح اور ایک روشن کتاب ہے، اور یہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے مختلف جگہوں پہ نماز کا حکم دیا ہے، اور طریقہ نماز جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ساحل الدین صاحب، آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نماز اس طرح ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور ہمارے بدقسمتی سے جو مسلمان اسکالرز ہیں وہ آج بھی رفع دین، صالح دین، بدولین کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس جھگڑے میں پڑے ہوئے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سنت ہے، یا ہاتھ یہاں رکھ کر سنت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز، طریقہ نماز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نماز کا خشوع و خضوع؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز کے خشوع و خضوع سے زیادہ مسلمانوں کی جو لڑائی ہے اسکالرز کی وہ طریقہ نماز پر ہے. اس حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ سر نماز ہو یا کوئی اور رکن اسلام ہو، کوئی بھی، مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے اسپرٹ آف اسلام کو، اسلام کی جو روح تھی، جو اصلی انسان کی روح تھی نا، روح انسان کی جو روح ہے، اس سے بات کرنی بند کر دی اور انسان کے جسم سے بات کرنی شروع کر دی، اور اسلام کو جسمانی معاملہ کر دیا اسلام کو، اور روحانی معاملے کی طرف گئی نہیں. یہ آج کل کا اسلام ہے. اس لیے
اندر انٹر نہیں ہوتا دین کا کوئی بھی ایسنس ہمارے. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ غور سے سمجھیے گا. یہ پہلی دفعہ 99% مسلمان پہلی دفعہ سنیں گے واقعہ. وہ 1% ظاہر ہے انہوں نے پڑھا ہے, وہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو روز پڑھتے ہیں, ان کو تو پتہ ہے اس بات کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے یاد ہے میری سالگرہ تھی 16 ایئر. اس دن یہ واقعہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا. ٹریننگ تھی اس دن, رات کی کلاس تھی میری, مطلب سیرہ کی کلاس تھی. تو میں نے اپنی سالگرہ والے دن یہ واقعہ مطلب وہ ایک لیکچر کسی اور کا تھا, اس میں ایک حدیث یہ پورا کا پورا واقعہ تھا. اس لیے مجھے آپ کو یہ بتانا مقصد اس لیے تھا کہ یہ لڑکوں کو یہ ٹریننگ بچپن سے ہونی چاہیے تھی, لڑکپن میں پتہ ہونا چاہیے تھا. مگر ہمارے بزرگان نے بھی پہلی دفعہ سننا ہے یہ پورا واقعہ. ایک سیکنڈ دیجیے گا, یہ مجھے بار بار نا ایک الارم بج رہا ہے. ایک سیکنڈ. جی جی ماہن ان کو بٹھائیں نا, کیا کر رہے ہیں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اسیسینیشن مشن پہ بھیجا. ہز جاب واز ٹو گو اینڈ کل دیٹ ون پرسن. اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ آپ کے سوال کا تعلق نہیں اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں بندے کا فلاں جگہ پہ جا کے فلاں ٹائم کے اوپر وہ اس کام میں مشغول ہوگا. وہ بائی دا وے وہ ایک پبلک سیشن میں ہوگا, مطلب ہی اسپیکنگ ٹو دا پیپل اینڈ یو ہیو ٹو گو اینڈ گو کل ہم. سو صحابی نے کہا نام یا رسول اللہ, اینڈ نکل پڑے. اب راستے میں اینڈ ہی از گوئنگ آن بائی فٹ بائی دا وے, ٹھیک ہے. راستے میں اثر سورج نیچے جا رہا ہے اور وہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہنچو اور جا کے مشن پورا کرو. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں رکوع نماز پڑھوں یا پھر کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم نبی کے حکم سے اوپر ہے, تو پہلے نماز تو پڑھنی ہے. اس شش و پنج میں وہ چل رہے ہیں. مگر he came up with this very beautiful solution. And he is walking and he has to walk briskly. Sometimes he is running, sometimes he is walking. بھاگ بھی رہے ہیں اور تیز بھی چل رہے ہیں. اور اس دوران انہوں نے پھر چلتے چلتے تکبیر پڑھی اور عصر کی نماز شروع کی. اور عصر کی نماز کے دوران بھی وہ چلے بھی اور بھاگے بھی, کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ میں نے نماز کے دوران کوئی آلٹر کیا اپنا بیہیویئر. ٹھیک ہے, کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سے بہتر پتا تھا کہ عصر کا ٹائم ہو جانا ہے, سورج نیچے چلا جانا ہے. He had such an amazing sense developed, ٹرین ایسے ہوئے ہوئے تھے. اور نماز ان کی ویسے ہی جاری رہی اور نماز پوری کی اور وہ مشن بھی پورا کیا. سعد بن ابی وقاص وطر کی نماز, عشاء کی نماز کے فرائض کے ساتھ پڑھ کے 5 رکعت اکٹھے کر کے سو جاتے تھے. 4 فرض, 5واں وطر, اور پھر سلام پھیرا. whenever he was so tired after whatever, جو بھی ان کی روٹین تھی. تو یہ چیزیں میں آپ کو اس طرح کی 20 اور مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم نے جو اصل روح تھی نا کہ بھائی نماز میں نے پڑھنی کیوں ہے, نماز آئی کیوں تھی, نماز سے کام کیا لینا تھا, وہ ختم. اور ہم نے بس ریچول پورا کرنا ہے. جو ریچول پورا کر رہا ہے وہ فرض پورا کر رہا ہے. فرض تو یہ تھا ہی نہیں کہ میں خالی ریچول پورے کروں. فرض تو یہ تھا کہ جس وجہ سے نماز آئی ہے وہ وجہ پوری ہو. سمجھ رہے, یہ تو اللہ کے احکام ہے, یہ میرے کوئی بڑوں بزرگوں کی ہدایتیں تو نہیں ہیں, یہ رب کائنات کا حکم ہے. اس کے پیچھے تو کوئی بہت ہی بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن اور کافر کے بیچ میں واحد انسٹرومنٹ ہے. یہ وہ چیز ہے جو مومن اور کافر کو تفریق کر دیتی ہے. نماز اتنی بڑی چیز ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ٹوٹل پورا کرنا ہے. میں نے کتنے سجدے زمین پہ ماتھا ٹیکا ہے کتنی دفعہ, اور میں نے اوپر نیچے ہوا رکوع میں. سمجھ رہے ہیں, انہوں نے روح نکال دی انسان میں سے
اور ایسنس نکال دیا اسلام میں سے. اور اپنے ریچولز پورے کرنے کے لیے دیکھیں 92 لاکھ بندوں نے عمرہ کیا. 92 لاکھ، 1 کروڑ بندوں نے عمرہ کیا. کس سال؟ جس سال 4.5 لاکھ فلسطینی بے دریغ شہید کیے جا رہے تھے. ایگزیکٹ سٹیٹس بتا رہا ہوں، 92 لاکھ سے اوپر ہی ہیں، کم نہیں ہیں. 93 لاکھ نہیں ہوئے تھے، 92 لاکھ سم تھنگ ہیں. دور دور سے گئے، پوری نمازیں کی، عمرہ پورا کیا، پاس سے ہو کے واپس نکل گئے. ایک کو بھی نہیں سوچ آئی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے ایک کمپنی کی، اس کمپنی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آگ لگی ہوئی ہو تو ان امپلائیز کو پروموٹ کیا جائے گا یا فائر کیا جائے گا کہ تم سارے مین کانفرنس ہال میں آ گئے تھے اور بلڈنگ کے 2nd فلور پہ آگ لگی ہوئی تھی، تم وہ آگ بجھائے بغیر کانفرنس روم میں آئے اور سی ای او کا نام بلند کیا، نعرے لگا کے چلے گئے. تم نے دیکھا بھی نہیں کہ 2nd فلور پہ آگ لگی ہوئی تھی اور تمہیں پتا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے. دنیا کی سب سے مشہور آگ اس وقت 2nd فلور پہ لگی ہوئی ہے اسلام کی. یہ گراؤنڈ فلور پہ آئے ہیں، اور گراؤنڈ فلور پہ نہیں آئے، ایکچولی یہ 2nd فلور کے لیفٹ ونگ میں آئے ہیں. مطلب بالکل ہی پاس آئے نا. فلسطین اور مکہ میں کتنا فاصلہ ہے سر؟ انڈونیشیا سے اڑ کے آیا، میاں والی سے اڑ کے آیا، لاہور سے اڑ کے آیا، موراکو سے اڑ کے، امریکہ سے آیا، جاپان سے آیا، مسلمان آیا عمرہ کر. 1 کروڑ بندوں نے عمرہ کیا ہے. 2nd فلور کے لیفٹ ونگ میں آئے اور رائٹ ونگ میں بچے قتل ہو رہے تھے ہمارے، اور ان لوگوں نے اپنی کمپنی کے سی ای او کو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک لبیک، ہم آ گئے یا اللہ ہم آ گئے. اسی بلڈنگ کے 2nd فلور کے اوپر بچے قتل ہو رہے تھے ہمارے، بلڈنگ گر رہی تھی، بچے مر رہے تھے، اور یہ واپس گئے اسی ایلیویٹر کے دوران. 5 سٹار، لیفٹ ونگ 5 سٹار تھا، رائٹ ونگ 5 سٹار نہیں تھا. دیٹس اٹ. یہ ہے ہماری نماز کے ریچول بنا دینے کے نقصانات. یہ ہیں ہمارے اسلام کو رسومات بنا دینے والے مولویان، مفتیان، علماء، جنہوں نے کہا کہ عمرہ قبول، تیرا عمرہ قبول ہو گیا، تیرا حج قبول ہو گیا، تجھے اللہ نے بلا لیا. کیا بات. اور جا کے کہہ بھی رہے تھے لبیک اللہم لبیک، میں آ گیا یا ہمارے رب ہم آ گئے. وہ بچے سوچ رہے تھے کہ ہم میرے ہی رب کو ماننے والے ہیں، آ گئے یہ لوگ، ہم بچ جائیں گے. انہیں کیا پتا تھا شیشے کے اس طرف آ کے کانفرنس پوری کریں گے اور شیشے کے اسی طرف سے واپس چلے جائیں گے. واہ، آفرین ایسے مسلمانوں پہ، اور آفرین ان لوگوں پہ ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز کا یہ مقصد ہے، عمرے کا یہ مقصد ہے، حج کا یہ مقصد ہے. اپنے آپ کو مقبولہ سمجھ کے چلے گئے. آپ کو میں نے اسی لیے دوسری دفعہ یہ مثال دوں گا کہ ایک ہی کمپنی ہے، ایک ہی بلڈنگ ہے، اس کے سینٹر میں آ کے چلے گئے واپس. اس سینٹر کے ساتھ والے کمرے میں بچے مرتے رہے میرے، شیشے کے نظر بھی آ رہے تھے، مگر انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کوئی کام نہیں ان سے، ہمیں تو اللہ نے ادھر بلایا ہے، ہمیں تو اللہ نے اس کمرے میں بلایا ہے. ہمیں نظر بھی آ رہا ساتھ والے کمرے میں بچے مرتے ہوئے، مگر ہمیں اللہ نے ادھر نہیں بلایا. سوچیں ذرا. ان کو جی یہ حج اور عمرے کی آیتیں پتہ، یہ نہیں پتا امت کے لیے آیا تھا حج اور عمرہ، بندے کے لیے نہیں آیا تھا حج اور عمرہ، امت کی ہے. نماز جماعت کے لیے اس لیے کی تھی کہ امت اکٹھی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ میں اٹھ کے مسجد جاؤں اور واپس آ جاؤں اور سمجھو میرا فرض پورا ہو گیا. ان کو روح پتہ ہی نہیں اسلام کی. اسی لیے میں ان لوگوں کے خلاف ہوں، ان مولویوں کے جو اپنے فرقے کے مولوی ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریچول پورے کرنے کے لیے دنیا میں اسلام آیا تھا. یہ ایسے بے شرم ہیں، ان کو یہ لفظ نہیں پتہ چلا کہ ان کی اپنی بچی قتل ہو رہی ہو، یہ خود کبھی مسجد نہ جائیں، بچی کو بچانے پہنچ جائیں. ان کی اپنی بچی قتل چھوڑیں، ہلکا سا فلو ہو جائے نماز چھوڑ دیں، ہسپتال لے کے پہنچ جائیں. ان کو عمرے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا. عمرے کا مقصد، حج کا مقصد پوری دنیا کے ان دہشت گردوں کے دل میں ٹیرر ڈالنا تھا کہ 32 لاکھ بندہ، 40 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا ان کا ایک جگہ پہ آ کے.
UAE جیسے شیطان کے باتھ روم میں 4 مسلمان اکٹھے ہو جائیں نا اللہ کی بات کرنے کے لیے تو UAE ڈیپورٹ کر دیتا ہے، 4 مسلمان اکٹھے کرنے پہ۔ یہ محمد بن زید شیطان کا چھوٹا بیٹا، بڑا بھی نہیں، اتنا چھوٹا اوقات میں، بڑا بیٹا تو نتنیاہو ہے۔ تو 4 بندے اسلام کی بات کرنے دبئی میں اکٹھے ہیں اور ڈیپورٹ ہیں، 40 لاکھ بندے اللہ تعالیٰ اکٹھے کر رہا ہے حج پہ، کسی کا کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کو پتا ہے بھائی یہ ریچولسٹک رسومات اور رسم پسند لوگ ہیں، ان کے اندر سے روح نکال لی ہم نے اسلام کی، ان کے 2 نمبر علماء کو ٹرانسپورٹ کر کے ہر ملک کے اندر کہ بس تم نے وہاں پہ جا کے ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے مسجدوں میں، بس یہ ہوتی ہے نماز۔ یہ ہے ان لوگوں کے دیے گئے ثمرات، ان لوگوں کے جڑوں میں جو بیج بوئے تھے انہوں نے، ہمارے پھل اب ایسے لگ رہے کہ 1 کروڑ بندہ ایک ہی بلڈنگ میں آیا ایک سال میں، اسی سال 60,000 بچہ اس بلڈنگ سے 10 کلومیٹر دور فرائی ہو گیا ہمارا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، they should die with shame، منہ کے بل گریں گے انشاءاللہ یہ حشر والے دن، گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ اور کون گھسیٹ رہا ہوگا ان کو بالوں سے؟ وہ فلسطینی بچے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، آج ہم تمہیں خود پھینکیں گے پولیس رات سے نیچے، بچا کے دکھائے کیوں تمہیں ہمیں آج۔ یہ ہے مسلمانوں کی اوقات اس وقت۔ اچھا ساحل ندیم صاحب، ایک اور میں اہم سوال کی طرف جاؤں گا۔ ماضی میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تاریخی جملہ ہے جو بڑا ان کی ویڈیوز میں وائرل ہوا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر یہ شعر پڑھتے تھے، اور اس شعر کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ دراصل جو وطن پرستی ہے، جو وطن کی نماز ہے، وہ شریعت کے حساب سے ایک بدترین شرک ہے۔ جو ایک معروف شعر ہے کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ جو مذہب کی جو نماز ہے یا جو قنوت ہے، اور خاص طور پر یہ جو قومی ترانہ ہے جس پہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے میں کبھی قومی ترانہ کے معاملے میں جو ہے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوا جس طرح لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ ریاست کا کانسیپٹ ہے، ملک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ جو وطن پرستی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ جو وطن پرستی کی نماز ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے محبت کرتے تھے جب وہ جلا وطن ہوئے تھے مشرکین عرب کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مثالی ریاست قائم کی اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی اس بات سے متفق تھے؟ سر وطن پرستی کی نماز کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی وطن کا قنوت پڑھا جا رہا ہے کہ میرا وطن، میرا پاکستان، میرا وطن پرستی کی اذان ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ جو جب قومی ترانہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو لوگ جو ہے وہ جس اسٹائل میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک قنوت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ وطن کی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، جس نیشنل اینتھم میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اچھا قیام ہے، پھر وہ سر جھکاتے ہیں، جی وہ قیام کرتے ہیں۔ جی جی دیکھیں، میں تو آسان سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے محبت تھی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مکے سے محبت تھی، تو ہمیں ڈھاکہ سے محبت ہونی چاہیے، اسلام آباد سے ہونی چاہیے، دلی سے ہونی چاہیے۔ او بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے محبت تھی تو ہمیں بھی مکے سے ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر بندے نے اپنا اپنا ملک بنا لیا؟ آپ اللہ کے نبی کے فالوور ہیں یا اپنے ماموں کے فالوور ہیں؟ آپ کے ماموں نے آپ کی امی کو، آپ کے ابو کو، یا آپ کے چاچا نے، آپ کے تائے نے آپ کی امی ابو کو یہاں پہ شادی ولیمہ کرا دیا تھا، آپ وہاں پیدا ہو گئے، اب آپ کو میاں والی سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے آپ کو محبت۔ بھائی محبت اور عقیدت اور چیز ہوتی ہے، اسلام اور چیز ہوتی ہے۔ اسلام میں مت ڈالیں اپنی محبتیں عقیدتیں۔ اسلام کے کچھ اصول ہیں۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر انسان کے اوپر ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس کی فلاح اور اس کے بقا، اس کی بہبود، اس کی آخرت کی فلاح کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہوں۔ اب ایک ملک بتائیں دنیا کا جو کہ باقی کی دنیا کا ٹھیکہ لیتا ہو، تو اس کا مطلب ہے ملک کی ڈیفینیشن کے اندر یہ آ نہیں سکتا۔ ملک کا ٹھیکہ صرف باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی کتاب تو ہر وقت اقدامات کرواتی ہے دنیا کے سارے مظلوموں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، مظلوموں کی بقا کے لیے۔ تو اب بھائی آپ نیوزی لینڈ میں مظلوم ہوں گے تو پاکستانی کس منہ سے جائیں؟
پاکستانی تو نہیں جاتے. مسلمان کس منہ سے جائیں؟ مسلمان قرآن کی روح سے جائیں, قرآن کے حکم کو مانتے ہوئے جائیں. تو اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی, ابھی آپ کے سامعین کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ سر یہ آپ نے ایسی بات کی, ہم باؤنڈریز انفلٹریٹ کر دیں, ہم ٹرانسگریس کریں باؤنڈریز کو. تو آپ وکٹورین لا آپ کے اوپر لگا ہوا ہے پاکستانیوں, اس نے ٹرانسگریس کی تھی نا, بڑے خشوع و خضوع سے آپ آل انڈین ایکٹ کو مانتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں آ کے حملے کر رہا ہے, ہماری دنیا کے ہر ملک کے اندر امریکہ کی اور CIA کی نیو کون فورس ابھی بھی بیٹھی ہوئی پاکستان سمیت. ان کو تو نہیں کچھ کہتے ہو, ان کو تو نکالنے کے لیے کچھ نہیں کیا, مگر ہم جب اسلام کی بات کریں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں. یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان نے دنیا کے ہر اس مظلوم کی طرف آپ کا دل کھینچا جاتا ہے کہ میں کچھ کروں اس بارے میں. اسی لیے جب آپ مظلوم ہوتے ہیں تو آپ پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ کدھر گئے سارے انسان. حالانکہ وہ سڑک پر چلتے ہوئے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں, آپ زخمی ہوتے ہیں اور راہگیر ہوتے ہیں, نہ آپ کے ماموں لگتے ہیں نہ تائے. آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گاڑیاں روک کے آپ کو اسپتال لے کے جائیں؟ سب کرتے ہیں. ادھر اندر کی آواز سب کو آتی ہے, جب اپنے پہ آتی ہے تو, جب کسی پہ آتی ہے تو نہیں ہماری باؤنڈری کے ارد گرد کالا کوئی بھی بندہ ہمارے ذمے نہیں ہے, وہ بے شک مر جائے. ایسے بے شرموں کو تو خاص خانہ ہے جہنم کا, ادھر ڈالنا چاہیے, جو خاص خانہ ہے کہ بھائی ایران کے بارڈر کے اس طرف میزائل گرے تو کوئی مسئلہ نہیں, ادھر گرے تو اسلام کا نام بلند کر دیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, ہر ایک کا اپنا اپنا اسلام ہے, اپنی اپنی باؤنڈری کے اندر. مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ایک ترانوں کے لیے بھی کھڑے ہوں, باؤنڈری کے اندر رہیں, باؤنڈری کے باہر نہ جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ یہ کام نہ کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا ساحل ندیم صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال جب میرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کچھ مہینوں پہلے پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو میں نے ان سے ایک سوال رکھا تھا کہ کیا بطور مومن, بطور مسلمان, اگر حکومت وقت یا خلیفہ وقت, یعنی اگر اسلامی ریاست قائم ہے یا اگر جمہوری حکومت بھی ہے جو غیر اسلامی ہے لیکن وہ بظاہر مسلمان ہے, تو کیا ایک مرد مجاہد, ایک مومن جو ہے وہ ریاست یا خلیفہ کے خلاف جو ہے وہ قتال و جہاد کر سکتا ہے, تلوار اٹھا سکتا ہے؟ کہ اگر وہ کام ظلم پر مبنی ہو, اگر وہ کام بربریت پر مبنی ہو, وہ کام تو اس پر انہوں نے ایک جواب دیا تھا وہ کام کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ کو آپ کا یہ جملہ ایسے آپ نے بولا ہے, اگر وہ کام بربریت پہ مبنی, وہ کام وہ جو کہ حکومت کریے یا وہ کام وہ جو کہ وہ اکیلا مجاہد کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, وہ کام جو حکومت کر رہی ہے. اچھا, پھر آپ سوال پورا کیجیے. جی حکومت, جی تو انجینئر صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ریاست تو آپ کو بھون کے رکھ دے گی, تو لہٰذا آپ صرف پولیٹیکل احتجاج کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ علت بٹھائی انہوں نے کہا کہ شریعت, انہوں نے کہا آپ شریعت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ خلیفہ وقت کے خلاف یا ریاست کے خلاف قتال و جہاد کریں, صرف پولیٹیکل سٹرگل کر سکتے ہیں. آپ متفق ہیں؟ سر اس میں نا اس سوال کے اندر ہی ٹیڑھ پن ہے, وہ بتاتا ہوں کیوں. پہلی بات تو یہ کہ ریاست بھون کے رکھ دی گئی تو اس لیے کچھ نہ کرنا, یہ اسلام کی تو بیسک روح کے ہی خلاف ہے, یہ تو اینگل ہی غلط ہے. کہ کوئی دشمن بڑا ہو جائے تو اس کے پاس اسلام نہ لے کے جانا, تم پہ اسلام کے سارے احکامات معطل کیونکہ تمہارا دشمن بہت بڑا ہو گیا ہے. یہ کون سی علت ہے؟ ٹھیک ہے, وہ طارق مسعود صاحب بھی کہتے ہیں یہ سب ایک جیسے ہی ہیں, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں سارے, کہ وہ ایجنسیاں اٹھا کے چمڑی ادھیڑ دیں گی. بھائی یہ علت تھوڑی ہے اسلام نہ پہنچانے یا پہنچانے کی. اگر وہ چمڑی نہ ادھیڑیں اور تمہیں پیار کریں تو تم اسلام پہنچا دو ان تک, اور چمڑی ادھیڑ دیں گی تو اسلام کی بات کرنا بند کر دو. یہ کون سی علت بٹھائی ہے؟ یہ سوال اس لیے یہاں پہ نا اس میں ٹیڑھ پن ہے. اصل میں غور سے سمجھیں اس کی بیسکس کیا ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خون خرابہ صرف ڈھیٹوں کے خلاف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تلوار جو ہے حجت تمام ہونے کے بعد اٹھائی جاتی ہے. جب حجت تمام ہو جائے پھر تلوار اٹھانی ہے, اور تلوار اٹھانے کے لیے اللہ عز و جل نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ
کرنے کے لیے احکامی آیات جاری کی ہوئے. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ حکم ہے ہم پہ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ ایک طاقت کے طور پر سامنے نہیں آ رہے ہوں گے، آپ ایک فارمیڈیبل فورس ریکگنائز نہیں ہو رہے ہوں گے، تو آپ حکومت کے لیول کے اوپر چینج کی بات کریں ہی نا. سمجھ رہے ہیں؟ سو فار ایگزامپل میرے پاس 28 سینیٹر نہیں ہوں گے امریکہ کے، تو میں امریکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کے بارے میں یا امریکہ کے انوائرمنٹ اور کلچر کے بارے میں یا اسلام کیوں نہیں ہے ادھر کے بارے میں تو نہیں بات کروں گا نا. مگر میرے پاس 28+ سینیٹر آ گئے تو پھر تو میں کہوں گا یار امریکہ میں بھی شریعت نافذ ہونی چاہیے، کیونکہ میرے پاس پاور ہے. اب میں اس کے لیے جو بھی 1 2 3 اسٹریٹجی بناؤں گا تاکہ میرے الفاظ وہاں پہ سنے جا رہے ہوں، ایک راہ ہموار کی جا رہی ہو ذہنی طور پہ، ایک سرگرم قسم کی سیاست کی جا رہی ہو. سینٹر پہلے سے ہی میرے ہاتھ میں ہو. بالکل سیم رول اپلائز ان پاکستان اور افغانستان اور انڈیا اور ویر ایور، کہ بھیا آپ اپنے لابی اپنے پاس رکھیں. یہودیوں نے کون سی تلوار اٹھائی اسرائیل بنانے کے لیے، ہمیں بھی بتائیں کون سی تلوار اٹھائی تھی. اسرائیل بننے کے بعد انہوں نے جنگیں کی ہیں، اسرائیل بننے سے پہلے کوئی جنگ نہیں کی یہودیوں نے اسرائیل کے لیے. آرام سے آئے، باؤنڈری لگائی، اسرائیل ڈکلیئر. اور بھائی لابی پہلے طاقت میں آئیں، لابی بنائیں. اور اس طاقت میں آنے کا مطلب ہوتا ہے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، پالیٹکس آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور پیسے اور پالیٹکس بنانے کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کا IQ، آپ کا مینٹل اور سائنٹیفک ایکومن بہت ہائی ہو، اور آپ کا مورل ایکومن صرف قرآن سے آتا ہو. قرآن کے علاوہ کہیں سے اصول نہیں لینے آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ نے طاقت لگانی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر معاملات تو پھر کوئی کسی اصول کے تحت ہی طے کریں گے نا. تو یہ 4 کام آپ نے نہیں کیے ہوئے تو پھر آپ اس لیول کے اوپر گیم میں انٹر ہی نہیں ہوئے. آپ جس گیم میں آپ ریاست کا لفظ یوز کریں، حکومت کا لفظ یوز کریں یا بگر چینج کا لفظ یوز کریں. بھئی آپ بگر چینج کا لفظ، اب میری بیٹی گھر کا ماحول چینج کرنے کے لیے بیٹی کو بالغ ہونا ضروری ہے. میری بیوی گھر کا ماحول چینج کرے گی، منٹ میں ایسے کر دے گی، اس کے پاس طاقت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو اب اس کے پاس کیا پیسوں کی طاقت ہے؟ نہیں، اس کے پاس پولیٹیکل پاور، شی ہیز دا پریزنس، دا پوزیشنل پاور ہے نا بیگم کے پاس. بالکل اس طریقے سے میں ایز اے پاکستانی سٹیزن جب تک ایک پوزیشنل پاور میں نہیں آتا تب تک میں کسی بھی لیول کے اوپر بگر چینج کی بات نہیں کروں گا. کیونکہ بگر چینج کی کانسیپٹ میں ڈیولپ کر دوں گا. میں یہاں پہ اس لیڈر کے اندر کوالیفائی نہیں کرتا ہوں جس لیڈر کی اونچی سیڑھیاں، نیچی سیڑھیاں، بڑی سیڑھیوں کے اوپر میں داغ رہا ہوں کلیمز. سو لابی بنائے بغیر مسلمان آگے نہیں جا سکتا. جو مسلمان لابی نہیں بنا رہے، مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا نہیں کر رہے، پیسے والوں کو، طاقت والوں کو اللہ کے نام کے، اللہ کی سوچ دے دے کے، سائنس والوں کو دیکھیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہتھیار بنانے کی آیتیں. دیکھیں ہتھیار کون سی سائنس سے بنتے ہیں؟ ہتھیار بایولوجی سے تو نہیں بنتے نا، مطالعہ پاکستان سے تو نہیں بنتے. ہتھیار فزکس سے بنتے ہیں نا، فزکس اور میتھمیٹکس سے، مسلز اور کیمسٹری سے، یورینیم اور ایٹم بم بنتا ہے مل کے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس. تو بھائی اس کے اندر بچے تیار کرنے ہیں. یہ ہوتا ہے حکومت کو چیلنج کرنا. پارلیمنٹ ہاؤس پہ جا کے پتھر مارا تھوڑی ہوتا ہے، یا جا کے میں سنائپر ہائر کروں اور بڑے بڑے ہستیوں کو شوٹنگ شروع کر دوں بلڈنگس کے اوپر بیٹھ کے. اس سے نظام چیز ہو جائے گا. یو نیڈ ٹو کریٹ اے فورس وچ از گوئنگ ٹو میک شیور کہ جب اگر طاقت آپ کے پاس آ گئی اور حکومت آپ کے پاس بھی آ گئی تو وہ سسٹین بھی کر سکے اگلے 100 سال. میں اس لیے کہہ رہا تو اگر ان مولویوں کی خلافت ابھی آ گئی، سب سے پہلے میں امیگریشن لوں گا باہر، کہ بھائی یہ والا ورژن آف اسلام تم نے دیسی ورژن خود ہی بنایا ہے جس میں سیرہ کی 1% بھی روح پوری نہیں ہوتی. مجھے وہ اسلام، مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام چاہیے. مجھے مولوی نواز حسین کا اسلام نہیں چاہیے جس میں ہر قسم کی چیز اس نے اسلامی اور پاکستانی کلچر کے اندر ڈالی ہوئی ہے. دیسستان اور گیتا سے لیتا ہے وہ سارا کلچر اور نام اسلام کے لگا رہا ہے وہ. اس لیے کامن سینس ہے کہ بچہ اٹھ کے یا تو غامدی کی طرف بھاگتا ہے یا القاعدہ کی طرف بھاگتا ہے، دونوں ہی طرفیں بھاگتا ہے، سینٹر میں رہ ہی نہیں سکتا. سینٹرل ڈیفینیشن آف اسلام از سو پرفیکٹلی کرپٹ. تو آپ لبرلز کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جینوئن ریمارکس ہیں لبرلز کے. آپ غامدیزم کے فلاسفی کے فالوورز کو دیکھیں، وہ کامن سینس کے سوال کرتے ہیں. آپ القاعدہ کے استدلال چیک کریں، قرآن پاک سے استدلال کر کے بھاگے، وہ القاعدہ کی طرف بھاگے ہوتے. اور بیسکس ڈیفینیشن نہیں کلیئر سینٹرل
सेंट्रल कंपार्टमेंट की उलमा कराम की, हर हुकूमत को सजदे करना इनका, बूट पॉलिश करना इनका काम, मुसलमानों को चमड़ी उधेड़ देंगे, ये ना करो। अब मिर्जा साहब ने आपसे क्या कह दिया, वो तो भून के रख देगी। वो आम बंदा भी कहेगा बड़ी कोई कहाँ है आपकी गैरत, भून जाने से डर रहा है तो फिर इस्लाम और अल्लाह का नाम क्यों लेते हो भाई? भी तुम्हें मौत से इतना ही डर रहा है तो फिर कोई और बुद्ध मत में जा भाई तू। और मौत से डरना, भून जाना का कौन सी इल्लत है? आपने क्या कोई करोड़ साल की जिंदगी मिल रही है आपको? आपको कब्र में जो दोज़ख में आपको भूना नहीं जाएगा, भूना ही जाएगा ना उधर भी। तुम्हें अगर भूने जाने से डर रहा है तो फिर दोज़ख वाला रुख क्यों दे रहे हो, जन्नत वाला रुख दो ना। सो पॉइंट ये है कि मौत का डर का इल्लत, पिटाई की इल्लत, ये इन्होंने खुद बिठाई हुई है। डरपोक बुज़दिलों के बच्चे हैं सारे, और ये नस्लन दर नस्लन रहे हैं, इसीलिए तो इन पर हमेशा एलियन आके हुकूमत करते रहे। कभी सोचा नहीं है कि बर ज़ख़ीर में कभी किसी लोकल की हुक्मरानी नहीं रही? आपके समझने तुक्का लगा है? कभी सोचे ईरान पे ऐसा वाक़या हुआ है? कभी अफगानिस्तान पे ऐसा वाक़या हुआ है? कभी सोचें अरब पे कभी ऐसा वाक़या हुआ है? अफ्रीकन के ऊपर कभी ऐसा वाक़या हुआ है? सोचें यूरोपियंस पे कभी ऐसा वाक़या हुआ है? बर ज़ख़ीर पे हमेशा ही बाहर से कोई आके हुक्मरानी करता रहा और ये बूट पॉलिश करते रहे उनके। फिर जब ये मुसलमान हो गए तो इन्होंने कुरान की आयत का आधा हिस्सा उधर से पकड़ा उधर से पकड़ा और फिट करके बचत तबाह करना शुरू कर दिए कि हम जैसे ही रहना। तुम्हें असली बात बता दी तो तुम्हें पता चलेगा। अब तुम्हारा बाप सबसे बड़ा वो था डरपोक बुज़दिल निठल्ला, चरपाई के नीचे छुपा रहता था हर वक्त। ये वो इन लोगों की ये कहानी है सारी। जी जी जी। अच्छा, मैंने एक और बड़ा अहम सवाल पूछा था इंजीनियर साहब से कि मैंने कहा था कि अगर निज़ाम खिलाफत कायम हो चुकी है और मुसलमानों ने अपना खलीफा चुन लिया और इस्लामी रियासत का क़याम हो चुका है, तो उस सूरत में कुरान मजीद ने या अहादीस ने खलीफा वक्त को हटाने का कोई वाज़ेह हुक्म दिया है कि क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस होंगे जिससे आप खलीफा वक्त को जो है वो बरतरफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि ऐसे वाज़ेह उसूल या निशानियां कुरान और सुन्नत में नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि अगर किसी खलीफा ने सरी कुफ्र किया है तो उसकी बुनियाद पर उसे हटाया जा सकता है, जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद पर उसे नहीं हटाया जा सकता, या किसी और काम की बुनियाद पर सिवाय कुफ्र के। इत्तेफाक करेंगे आप? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं इस्लाम की रूह के खिलाफ है बात। हटाया जा सकता है कि पीछे जो आपने उसूल रखा हुआ है ना कि आप वो कुफ्र करेगा तो वो तो भाई उसने कुफ्र कर दिया है। हटाया जा सकता कि टेक्निक का सवाल है ये, उसने क्या किया का सवाल नहीं है कि किन बिना के ऊपर हटाया जाए। वो कोई भी बिना हो सकती है, वो तो उसमें तो क्या मसला है, मगर हटाया जाने की टेक्निक क्या है ये सवाल अलग है। एक बंदा कुफर नहीं करता उसको फिर भी हटाया जा सकता है। भाई हटाया जा सकता है कि तरीकाकार क्या है, ये आपका सवाल होना चाहिए था उनसे, जो कि था भी। वो अमूमी तौर पर पाकिस्तान के उलमा इकराम इस सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट उनको आके पकड़ लेगी। ठीक है, जब भी हाँ तो बस वही ना, या तो इस्लाम कर लो या एस्टेब्लिशमेंट कर लो, सही, ये दोनों काम इकट्ठे तो नहीं होते। ठीक है, अब दो देखें, मैंने वही कहा था कि या तो अल्लाह का डर हो। भाई कौन कह रहा है कि आर्मी वाले गैर मुसलमान हैं? कब कौन कहता है? मैं तो शुरू दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ कि एक दफ़ा आर्मी को ज़रा इक्वेशन से बाहर निकाले ना तो पता लग जाए इनको कि फिर होता क्या है। ये असल में ना खुद ही डर बनाया हुआ इन्होंने, आर्मी को जिन बना लिया इन्होंने। इनको इनके अपने जिन हैं जो कभी किसी आर्मी पे लगाते हैं, किसी नवाज शरीफ पे लगाते हैं, कभी अमेरिका पे लगाते हैं, कभी इसराइल पे लगा देते हैं। इनके अपने जिन हैं। और I'm pretty sure आर्मी वालों के अपने जिन होंगे जो इसराइल पे लगाए, वरना इसराइल गए होते अब तक। ठीक है, हर एक के अपने जिन है ना, ये पूरी कौम वैसी है। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि इम्पीचमेंट का असूल हज़रत उमर बिन खत्ताब ने खुद दिया हुआ है। ये इन लोगों को क्यों नहीं पता? मुझे हदीस को ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं आते मेरे पास। उमर खत्ताब ने कहा कि अगर तुम्हारा अमीर दुनिया की तरफ राग़ब नजर आए तुम्हें तो तुम क्या करोगे? मेरी स्क्यूनेस दुनियावी हो जाए तो सहाबा ने कहा फिर हमारी तलवार होगी और आपका सर होगा। समझ रहे हैं? उमर बिन खत्ताब ने आगे से क्या शाफरमाया? उमर बिन खत्ताब ने कहा मैं सही हाथों में छोड़ के जा रहा हूं इस्लाम की बागडोर, आज तसल्ली हो गई है मुझे। ये मैंने क्या मौजू हदीस पढ़ी है क्या? पूछे इनसे। ये कहानियां सुना रहे हैं बैठ के अपनी अपनी कि वो जुल्म करे तो बर्दाश्त करो। और भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
اور یہ حدیث ہے، اور اہل سنت نے اس حدیث کا کور لیا ہوا ہے، اور الٹا کور لیتے ہیں. دیکھنا یہ حدیث سناتے ہیں کہ ایک ظالم حکمران جابر تمہیں اس وقت کوڑے مار رہا ہو تو کوڑے کھا لینا، اس وقت کوڑے کھا لینا، مگر انارکی نہ پھیلا دینا. مفہوم یہ بتاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، مطلب اس کے خلاف بغاوت نہ کر دینا. جی جی. تو پھر ان سے آپ بھی پوچھیں، آپ جرنلسٹ ہیں، کہ سر آپ آخری دفعہ کب کوڑے کھائے تھے آپ نے؟ کوڑے تو نہیں پڑے آپ کو کبھی. آپ کی تو توندیں بڑھ رہی ہیں سر. آپ تو ایم بی ایس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان میں، آپ شراب پی کے ٹی وی کے اوپر انٹرویو بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے تو مفتیان اور حافظ اور ان کے پتہ نہیں کون کون سے قرآن وفاق قرآن بورڈ، پتہ نہیں کون کون سے بورڈ کے چیئرمین آپ کے لگے ہوئے ہیں. اتنا بڑے سائز کا عالم تھرائیو کری جا رہا ہے، پھیلی جا رہا ہے، کوڑے تو نہیں لگ رہے اس کو. ہمیں سناتے ہو حدیث کوڑے کھانے والی، مگر کوڑے بھی نہیں کھاتے ہو. کامن سینس کی بات ہے، کوڑے کیوں مارے گا ظالم؟ جنید صاحب آپ بتائیں نا، ایک حکمران کس کو کوڑے مارے گا؟ اپنی ایلچیوں کو یا اللہ کی بات کرنے والے کو؟ اللہ کی بات کرنے والے. تو پھر یہ وہ لوگ نہیں ہیں نا جو اللہ کی بات کرتے ہیں نا، یہ تو حکمران کی بات کرتے ہیں نا، ورنہ ان کو کوڑے پڑتے نا. حدیث نے کلیئرلی بتایا ہے کہ کوڑے کھاتے رہنا، مگر ان لوگوں کے خلاف ان کی طرف سے یہ ورژن ہے. تو پھر طارق مسعود صاحب آپ ہمیں بتائیں کتنے کوڑے کب پڑے؟ انجینئر صاحب کب پڑے آپ کو کوڑے؟ اب اللہ کی بات کریں تو کوڑے کیوں نہیں پڑے آپ کو؟ تو اس کے دو ہی مطلب ہیں کہ یا تو یار وہ منافق لوگ نہیں ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یار اللہ والوں کی تعداد بڑھ جائے، ہمیں بھی پتہ چلے پبلک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے لیے کام کرنا شروع کریں. یا پھر آپ صاحب ایک جیسے ہی ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں. آج کل نا میرے بارے میں بھی نیریٹو ہے، سائل فساد فی الارض پھیلا رہا ہے، یہ جہاد پھیلا رہا ہے. بھائی آپ کیا پھیلا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں، میں تو جو بھی پھیلا رہا ہوں. آپ کیا پھیلا رہے ہیں؟ آپ پھیلا کیا رہے ہیں؟ I need to know what is it that you are trying to spread. میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، آپ والا کام شروع کرتا ہوں. آپ وہ میسیج بتائیں، آپ میسیج کیا، میں کیا میسیج دینا شروع کروں؟ فلسطین نہ بچاؤ، ایم بی ایس کو سجدہ کر لو، ایم بی زیڈ زندہ باد. ہم کیا کروں بتاؤ نا. ڈونلڈ ٹرمپ، یو آر دا گریٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ، یو آر دا گریٹ پریزیڈنٹ. میں بھی کر لیتا ہوں. آپ بتائیں کیا میسیج ہے جو میں دینا چاہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسلمان اکٹھے ہو کے لابی بنائیں. اسرائیلی اور یہودیوں نے بنا کے پوری دنیا کو نس ڈال دیا. وہ 3 کروڑ نہیں تھے جب وہ پوری دنیا میں پیک کے اوپر آبادی گئی، اب ان کی پھر نیچے گری ہوئی ہے. ہم 2 ارب لوگ ہیں، 2 ارب. ہم سے 20,000 مسلمان نہیں اکٹھا ہو رہا، پیسے والا، عقل والا، علم والا قرآن پہ. ہم سے 20,000 نہیں اکٹھا ہو رہا. سوچیں ذرا کیوں؟ چمڑی ادھیڑ دیں گے، بھون دیں گے، وہ مار دیں گے. وہ ڈرپوک چرپائی کے نیچے چھپاؤ ان کو ممبروں میں بٹھا دیا ہم نے. ان کی جگہ چرپائیوں کے نیچے ہی ہے، ہم نے ان کو ممبروں میں بٹھایا ہوا ہے. دیٹ از دا بگر پرابلم. اچھا ساحل عظیم صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ پوڈ کاسٹ میں نادر علی نے بھی سوال کیا تھا، لیکن میں اسی سوال کو تھوڑا دوسرے طرز سے کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں وہ مدبر شخصیت، دانشور شخصیت اور بہترین نظام حکومت کو چلانے والی شخصیت آپ کو کون سی نظر آتی ہے؟ سر یہ 2 الگ الگ سوالات ہیں. کسی شک میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو زندہ ہے، کوئی شک ہی نہیں، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا بیچ میں سے منافق بھی ہو اور ناسبی بھی ہو، کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ صحابہ کرام خود یہ اپنی حیات میں بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، they bowed down to none other than علی بن ابی طالب. کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو وہ والا علم ملا ہو، وہ والی سطح تک وہ پہنچ گیا ہو علم کی، کہ جو کہ تمام انسانوں کے علوم کے اوپر بھاری آ سکے، تو وہ علی بن ابی طالب ہی ہے. مگر آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے نا، اس دوسرے سوال میں اس لیے وہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے کہ جو نظام حکومت اور جو معاملات ہیں، اللہ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا جو ہمارے سامنے، ہمیں تو پتہ ہے نا اللہ کا پلان کیا تھا، کیونکہ ہم تو ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے ابو بکر صدیق، پھر عمر خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب کے دور میں کیا کیا ہوا ہے. اٹس ناٹ something that is going to happen, it has already happened, so we know what was Allah's plan. تو ان چاروں خلفائے راشدین کے
انتظامات ٹوٹلی ڈفرینٹ سولوشنز ٹو ٹوٹلی ڈفرینٹ پرابلمس تھے. ان چاروں کے اندر آپ ایک ہی تدبیر پائیں گے جس کو آپ نے مدبر بولا. تدبیر ایک ہی تھی کہ اوور آل جسٹ ہولسٹکلی اسلام پوری طرح فارورڈ موشن میں رہے, کہیں پہ مومنٹم نہ ٹوٹ جائے اسلام کا. ان چاروں نے اپنے اپنے دو ادوار کے اندر ایگزیکٹلی وہی کام کیا کہ ٹرین اپنی پٹری نہیں چھوڑے گی اور ٹرین اپنے مومنٹم کے ساتھ آگے موو کرے گی. 1000 حملے ہوں گے, بوگی ادھر سے ادھر ہو جائے گی, مگر انجن اپنی الائنمنٹ نہیں توڑے گا اور بگر جو مومنٹم ہے وہ قائم رہے گا. آپ اس لیے کسی ایک بندے کو نظام حکومت کے اندر ان چاروں میں سے کسی ایک کو آپ وہ نہیں کر سکتے, cannot treat him in isolation. All 4 of them came up with this totally different solution to different problems. However, اگر ان چاروں میں سے اسٹیٹسٹکلی اگر دیکھا جائے تو اسٹیٹسٹکلی آنسر میں آپ کو دے سکتا ہوں ابھی. ادروائز میکینکلی چاروں نے الگ الگ کام کیے, چاروں نے الگ الگ میکینکلی سولوشن دیے, کیونکہ پرابلمز یہ رہتے. عمر خطاب کو وہ والا پرابلم آئی نہیں جو علی بن ابی طالب کو آیا, ابو بکر صدیق کو وہ پرابلم آئی نہیں جو عمر خطاب کو آئے, اور ان تینوں کو وہ پرابلم نہیں آئے, تینوں کو جو ابو بکر صدیق کو آئے. ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب کی حدیث سے میں آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں. خود آپ کے سوال کا جواب علی بن ابی طالب نے دیا کہ ہر اسٹیلین جو کہ سب سے زبردست گھوڑا ہوتا ہے نا, ہر اسٹیلین ایک نہ ایک دفعہ لڑکھڑاتا ہے سوائے ابو بکر صدیق کی. علی بن ابی طالب کہتے ہیں ایوری اسٹیلین ہیز اے اسٹمبل ایکسیپٹ ابو بکر صدیق, کہ یہ وہ شخص سوار تھا کہ جس کو وہ 5 موقع ملے تھے کہ دنیا کا کوئی غیر نبی ہوتا یہاں پہ لڑکھڑا رہا تھا, یہ ادھر نہیں لڑکھڑا. اینڈ ہی وینٹ تھرو کروز کنٹرول. سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد یہ واقعہ ہوا, ابو بکر صدیق وینٹ آن کروز کنٹرول. دوسرا ہجرت مدینہ کا واقعہ, ہی وینٹ آن کروز کنٹرول. میں آپ کے سوال کے جواب میں بتاتا ہوں جو سب سے بڑا موقع تھا, اس میں سارے کے سارے صحابہ ایک طرف ہو گئے تھے اور ابو بکر صدیق اکیلے واحد کھڑے ہوئے تھے. عمر خطاب کو ابو بکر صدیق نے داڑھی سے پکڑ لیا اینڈ ہی سیڈ, جاہلیت کے تیار, اسلام کے خوار, تیرا ٹیرر جاہلیت کے دور میں پورے عرب کے اوپر تھا اور اسلام میں آ کے تو نے وہ والی کمپرومائز دکھانے کی بات کر دی ہے میرے سامنے کہ جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ زکوٰۃ کے معاملات کی بات ہو رہی تھی کہ جب ایک ٹرائب نے آ کے گزارش کی تھی ابو بکر صدیق کو کہ ہم سے زکوٰۃ نہ لیں, باقی سارا کچھ ہم پورا کر دیں گے. اب وہ اتنے پولیٹیکلی اسٹرانگ تھے, تو ابو بکر صدیق کے بارے میں علی بن ابی طالب نے کہا کہ ایسے موقع 5 موقع آئے ہیں جس میں سے یہ والا واقعہ رد کا, مسلمہ کذاب کا, اسامہ بن زید کا, ہجرت مدینہ کا اور معراج کا, یہ 5 وہ واقعات ہیں کہ جو دنیا میں کوئی غیر نبی ہوتا یہاں پہ لڑکھڑا جاتا, مگر ابو بکر صدیق نے تو ایسے ڈیسیژن لیا جیسے کہ نعوذ باللہ, اللہ نے ان کا یہ مطلب نہیں ہے, میں محاورے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائن ہیلپ ان کو خود ہی ایڈجسٹ کر دیتی ہے اللہ کی طرف سے نا, جو کہ نبیوں کو کرتی ہوتی ہے. سو ہی از سچ اے بیوٹیفل, علی بن ابی طالب گیو سچ اے بیوٹیفل آنسر کہ کس طریقے سے ابو بکر صدیق کو ہم نے دیکھنا ہے. اور میرے استاد کہہ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام, دنیا کے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو جو سب سے مشکل کام ملا وہ ابو بکر صدیق کو ملا تھا. اور میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد لیڈرشپ سنبھالنا. سوچیں یہ کتنا بڑا ذمہ تھا کہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی, سب سے کامل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر کے سارا کا سارا نظام بنا کے جائیں, اور اس کے بعد آپ کی باری آ جائے تو آپ نے تو فیل ہونا ہی ہونا ہے. آپ جو مرضی کر لیں اس سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں آ سکتے. سو آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ سارے معاملات, ابھی علی بن ابی طالب کی اپنی حدیث کے تھرو, that every stallion had a stumble except Abu Bakr Siddiq, for he had 5 chances to get distracted, but he went through cruise control on every one of them. So
دنیا پوری مانتی ہے کہ عمر بن خطاب جیسا لیڈر نہیں آ سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے سر پہ جو ذمہ آیا تھا وہ عمر بن خطاب کے سر پہ بھی نہیں آیا. وہ کندھے ابو بکر صدیق کے تھے کہ جو یہ ذمہ سنبھال گئے. اور وہ پرسنالٹی اور ٹیکنیک اور میتھڈالوجی عمر بن خطاب ہی کی تھی کہ جو پوری دنیا میں، اور میں اور آپ مسلمان بھی اسی لیے ہیں، اگر عمر بن خطاب اس طریقے سے لیڈرشپ نہ دکھاتے تو 1% بھی وہ پروگرس نہ ہوتی اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ. So why I keep saying all of these names, that all four when you study them clearly. اور عثمان بن عفان کا نام تو میں اس لیے سب سے کم لیتا ہوں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا کوئی اور تعلق ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ عثمان بن عفان کی جو حیا ہے نا، وہ حیا اس لیول کی ہے کہ مجھے کئی دفعہ میں اکیلے میں کہاں پہ جاتا ہوں کہ میں نے یار عثمان بن عفان کا ذکر کیا، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی کہ جس سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو وہ پسند نہ آئی وہ بات. سو I keep myself into these three all the time, because these are the people who, all four of them, dealt with problems no one else can. The way they'll dealt with problems, nobody else till the day of Qiyamah. کسی اور انسان میں وہ فراست نہیں آنی کہ ان مسائل کو وہ ویسے حل کرے جیسے کہ ان چاروں نے اپنے اپنے مسائل کو حل کیا. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، میں ایک اور اہم سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں نے ابھی حال ہی میں ایک کنٹروورسی چل رہی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی سمر عباس قادری صاحب کے درمیان. اگر وہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس پر آپ اپنی رائے دیجیے گا. ایک حدیث مفتی سمر عباس قادری صاحب نے پڑھی تھی، اور وہ حدیث کچھ اس طرح تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث ہے سنن نسائی کی 5040، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے کہ جو دو ریوڑوں میں چلتی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی ہے، تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اسے کس ریوڑ میں رہنا ہے. اب اس کے اندر مفتی سمر عباس قادری نے جو ایڈیشن کیا، جو انجینئر صاحب نے اعتراض کیا اور کہا کہ مفتی سمر عباس قادری پر 295C کا قانون عائد ہوتا ہے توہین رسالت کا، کیونکہ اس میں انہوں نے ایڈیشن یہ کیا تھا کہ وہاں پر جو انہوں نے بکری کی مثال دی تھی وہ یہ دی تھی کہ بکری جو ہے وہ بکرے سے سیکشول معاملات میں انوالو ہو گئی، یعنی کبھی وہ اس ریوڑ میں جا رہی ہے اس ریوڑ میں جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ حدیث کی تحریف ہے اور یہ توہین رسالت ہے. تو اگر آپ نے اس حدیث کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں مفتی سمر عباس قادری صاحب پر توہین رسالت لگنی چاہیے، یا ان مفتی صاحب نے اس حدیث کو تحریف کر کے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا ہے؟ ذرا پلیز بتائیے. سر میں نا چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کون ہے دوسرے مفتی صاحب، کیا نام بتا رہے ہیں ان کا؟ مفتی سمر عباس قادری بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں. بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے بہت زیادہ. مجھے بالکل بھی نہیں کون ہے. تو جب میں ان کے ایگزیکٹ کوٹ ان کے منہ سے سنوں تو پھر، کیونکہ یہ حدیث تو بہت مشہور ہے جو آپ نے سنائی ہے نا، یہ کہ ایک بکری 2 ریوڑوں میں رہتی ہے، اور کسی ایک ریوڑ کے بارے میں وہ مطلب چیز، اس میں اس کی حدیث کی روح یہ ہے کہ شی از ٹرائنگ ٹو پلیز 2 ڈفرینٹ کانسیپٹس. 2 ڈائریکشن ہے نا، ریوڑ کا مطلب ڈائریکشن ہے اس حدیث میں. سو ایک ڈائریکشن میں جاؤں گا تو پھر دوسری کو چھوڑنا پڑے گا، تو دوسری میں جاؤں گا تو کبھی وہ ادھر جاتی کبھی وہ ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، تاکہ وہ دونوں ریوڑ میں اپنے آپ اپنی آئیڈینٹی کو پروو کر سکے. تو منافق کی 2 آئیڈینٹیز ہوتی ہیں نا. تو بیسکلی حدیث کا ایسنس تو یہ ہے کہ بھائی آپ یا تو اللہ کی راہ پہ ہیں یا غیر اللہ کی راہ پہ، دونوں اکٹھی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. سو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ دو الگ الگ راستے اکٹھے نہیں چن سکتے. اللہ کا راستہ اتنا کلیئر ہے کہ یا تو آپ اس پہ ہیں، یا اللہ کو خوش کر رہے تو پھر غیر اللہ کو خوش کریں گے تو پھر اللہ ناراض ہوگا، اللہ کو خوش کریں گے تو خدا کی قسم ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، غیر اللہ ہر انسان ناراض ہو جائے گا. ماں باپ سے لے کے دوست یار باس حکومتیں ڈونلڈ ٹرمپ سب ناراض ہوں گے اگر اللہ کو خوش کریں گے تو یہ حدیث کی تو بڑی آسان سی ایک مطلب یہ ایسنس ہے.
آپ رہی بات آپ کا سوال یہ نہیں ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ اس میں ایڈ کر دیے، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ وہ الفاظ ایڈ ہی کر دیں. یہ بھی مسلم امتزاج نہیں ہے کہ جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے، اب اس نے کی بھی ہو، جی جی ہم اس کا پرچار نہ کریں، اس پہ سرزنش کروائیں. بے شک قانون جو بھی ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا کام ہے. میں اور آپ اس چرواہے کی طرح ہیں کہ جو اپنی بکریوں کو، میں حدیث ہی کے تھرو آنسر دیتا ہوں، کہ اپنے ریوڑ کی بکریوں کو جی جی اپنے چراگاہ کے سینٹر کی طرف رکھتا ہے، ایج پہ نہیں جان دیتا کہ سب سے آگے والی بکری کہیں کسی اور کی چراگاہ میں نہ انٹر ہو جائے. تو میں ادھر احتیاط کروں گا کہ اپنے ریوڑ کو ادھر رکھوں کہ میں ان بھائی صاحب کو نہ میں جانتا ہوں، نہ ہی میں نے سنی ہے انہوں نے کیا کہا ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو میں یہ والا کامنٹ کروں کہ او یہ کہا ہے تو وہ ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا، وہ لوگ اور سننے کے لیے کہیں گے، تو وہ لوگ انہوں نے کی ہوئی اگر یہ توہین تو پھر اور پھیلے گی، نہ کی ہوئی تو پھر لوگوں کے ذہن میں اور فطور پھیلے گا کہ وہ بندہ غلط ہے، تو تہمت لگ جائے گی. سو ہزار ایسی ویڈیوز ہیں میرے بارے میں بھی، میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کی ہے یا نہیں کی، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا. جو میں نے ویڈیو ایسے نہیں بولی ہوتی، مگر یہ ادھر سے ادھر کاٹ کے اے آئی کر کے وہ میری ویڈیو چپکا رہے ہوتے لوگ، تو کیا پتہ یہ بھی واقعہ ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہوا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کی بات آئے تو ہم اپنی سارے کے ریوڑ کو سینٹر آف چراگاہ کے اندر، میڈو کے سینٹر میں رکھا کریں کہ کہیں کوئی بد احتیاطی نہ ہو جائے، بے احتیاطی نہ ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا مجھے ساحل الدین صاحب ایک اور اہم سوال کا آپ جواب دیجیے گا. میں نے انجینئر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ایک سوال بھی رکھا تھا اور اس کو تمہیدی طور پر اس طرح بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب تنظیم اسلامی بنائی تھی تو ان کی بہت ساری تقاریر کے اندر نظام خلافت کی بات ہوتی تھی، اور تنظیم اسلامی مختلف مساجد میں مختلف پلیٹ فارمز میں نظام خلافت کے پرچے بانٹتی بھی تھی، اور قرآن و سنت کی تمام باتیں اس میں مینشن ہوتی تھی کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم ہو. تو اس معاملے میں ڈاکٹر اسرار احمد تبلیغی طور پر تو کامیاب رہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. تو میں نے انجینئر صاحب سے جب یہ سوال کیا کہ انجینئر صاحب کیا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظام خلافت چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنید صاحب میں آپ کی معصوم شکل کو دیکھتے ہوئے آپ کی معصومانہ جو خواہش ہے وہ آگے رکھتا ہوں اور آگے رکھوں گا، اور آپ کو جواب بھی دیتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر کون سا اسلام آپ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، کس کا؟ تو یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ اسلامک ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. کیا آپ انجینئر صاحب کی اس بات سے متفق ہیں یا آپ کے پاس کچھ اور دلائل ہیں نظام خلافت کے حوالے سے پاکستان کے اندر؟ میں تو پوری طریقے سے جانتا ہوں، میں تو ماہر نفسیات ہوں. آپ کا میوٹ ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک ماہر جی، نفسیات ہوں، پوری طریقے سے جانتا ہوں کہ ان پاکستانیوں میں اتنا داؤں نہیں کہ خلافت، اگر ان کو پتہ بھی ہے کہ اصلی والی کون سی ہے تو نافذ کر سکے. ان کی کمپٹنسی زیرو ہے. مذہبی طبقہ تو اتنا انکمپٹنٹ ہے کہ وہ خلافت کے بارے میں آدھی بات تو جانتا بھی نہیں ہے. نظام کے بارے میں ان سے پوچھنا، اچھا نظام بتا دو اسلام کا نظام، ایسا کسی بھی نظام کے 5-7 عناصر بتا دو نظام کھڑا کیسے ہوتا ہے. آپ بٹھا گئے سوال پوچھیں، انہوں کیا پتہ نظام کیا ہوتا ہے تو نظام کیسے لانا ہے. دوسری بات، میں اللہ کے نظام کو مسلمانوں کے، ان مسلمانوں کے ہاتھوں ہی پاسبل سمجھتا ہوں کہ جو کمپیٹنٹلی پاورفل بھی ہیں. تو کمپیٹنٹ اور پاورفل مذہبی طبقہ ہے ہی نہیں، نہ کمپیٹنٹ ہے نہ وہ پاورفل ہے، سمجھ رہے ہیں. اور غیر مذہبی طبقہ بھی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ کمپیٹنس اور پاور جو قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ پاکستان کی کسی کوریڈور سے نہیں گزری. پاکستان میں کون سے پاور کوریڈورز ہیں؟ پاکستان تو امریکہ کی 91ویں اسٹیٹ ہے. پاکستان میں کہاں سے پاور آنی ہے؟ یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے آتا ہے، وائٹ ہاؤس سے پرچہ آتا ہے ہمارے پاس کہ ہاں اگلا سال یہ کام پورے کرنے ہیں تم نے، اور یہ کر لیتے ہیں. سو وی آر، یہ کیا باتیں کی ہیں کنویں میں بیٹھ کے، مارس کی باتیں. کنویں میں سے باہر نکلیں، پہلے پلانٹ ارتھ پکڑیں گے پھر ہم مارس کی باتیں بھی کریں گے. سو مسلمس who are religiously tuned, they need to get their IQ high. اور یہ سوال پوچھنا
اتنا حماقت صاف بتا رہتا ہے کہ بندہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ابھی کہ بریلیوں والا اسلام لائیں, شیعوں والا, دیوبندیوں والا. آپ نے پروٹیسٹنٹ والا وکٹورین لا رکھا ہوا ہے یا کیتھلکس والا؟ ان سے یہ پوچھا کرے آگے سے کہ وکٹوریا کا تو تم نے فرقہ نہیں پوچھا تھا جب اس کا لا پورا مان لیا تھا. وہ کیتھلک تمہیں پسند تھی یا پروٹیسٹنٹ پسند تھی وکٹوریا؟ کون سے والے فرقے والی وکٹوریا پسند تھی؟ اس کا تو آنکھیں بند کر کے مان لیا ہے. ہماری باری آتی ہے تو ہمیں تمہیں گرین پکڑنی چاہیے, نہیں تو سفید, نہیں تو کالی. یہ اتنے انڈر ڈیولپڈ میجٹس ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ڈنڈے کے جو طاقت ہوتی ہے نا وہ فرقہ نہیں بتاتی ہوتی, سمجھ رہے ہیں, وہ کچھ اور بتاتی ہوتی ہے. یہ نیچے نیچے کے مینڈک ہیں جو اپنے فرقہ اپنے سے کمزور بندے کو اپنا فرقہ بتاتے ہوتے. سو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ بریلیوں والا اسلام چاہتے ہو جنید یا دیوبندیوں والا, تو کہنا کہ میں وکٹوریا والا اسلام چاہتا ہوں. کیونکہ جو ورژن جو ٹیکنیک وکٹوریا نے لگائی تھی ہم بھی اسی ٹیکنیک سے لگائیں گے. اگر ہم اس دن بریلوی ہوئے تو تم سے پوچھیں گے نہیں کہ کون سا اسلام چاہتے ہو, تم سے کہیں گے کہ پڑھ یا رسول اللہ. اگر ہم دیوبندی ہوئے تو تم سے پوچھیں گے نہیں کہ کون سا اسلام چاہتے ہو, تم سے کہیں گے کہ سفید پگڑی پہن اور چل رائے ونڈ. اگر ہم شیعہ ہوئے تو تم سے پوچھیں گے نہیں کہ کون سا اسلام چاہتے ہو, تم سے کہیں گے پڑھ یا علی مدد, تیری نسلیں بھی یا علی مدد پڑھیں گی. اگر ہم کسی بھی فرقے سے ہوئے پاور میں آ گئے تو تمہارا شوق, تمہاری عقیدت, تمہارا عقیدہ سارا کا سارا ہمارا ہو جانا ہے. جس طریقے سے تمہارا وکٹورین اور ڈونلڈ ٹرمپ کا سجدہ چل رہے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کیتھولک ہے, پروٹیسٹنٹ ہے؟ پوچھیں نا صحیح. ان کو تو پتہ بھی نہیں کیتھولک کے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں, تو کیسے لکھتے ہیں؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں پروٹیسٹنٹ کہتے کیوں ان کو, مگر نظام ان کا مانا ہوا انہوں نے. کیا بات ہے. ہماری باری آئے تو فرقے, شاباش, بہت اچھے. بالکل صحیح. جی اچھا, میرا ایک اور بڑا اہم سوال ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے انہیں آپ گائیڈ کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے پروگرامز کے اندر جب وہ زندہ تھے ان کی چیزوں کو ریکارڈ کریا لوگوں نے, تو وہ اس سے مسلمانوں کو استفادہ ہوا. آپ بھی بتائیے اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے اس کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ ہمارا جو مسلمان طبقہ ہے, خاص طور پر نوجوان جو طبقہ ہے, جب وہ شادی کے لائق ہو جاتا ہے تو اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے دور میں بہت ساری چیزیں نیگیٹو آتی, اور ہمارے اب گھر کے بڑے جو ہیں وہ ان معاملات میں کیونکہ شرم ہوتی ہے, لحاظ ہوتا ہے, تو سیکس ڈسپلن کے متعلق گائیڈنس نہیں دیتے, ٹریننگ نہیں دیتے, اور چیزیں مولوی صاحب پہ چھوڑ دیتے. جنید صاحب بس رک دیں. آپ کے سارے سوالوں میں نا ٹیر پن آ رہا ہے. کوئی شرم اور لحاظ نہیں ہوتا. یہ لوگوں نے اپنی مرضی کا سیتا گیتا کا شرم رکھا ہوا ہے, انہوں نے شرم رکھی ہوئی ہے اور لحاظ رکھا ہوا ہے. اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, شرع میں شرم نہیں ہے. علم کی بات کرو گے تو شرماؤ گے کیوں؟ بایولوجی اور دا سیکس اسٹڈیز جو بچے کو اس عمر میں پڑھانی ہے تو پڑھانی ہے ہم نے بھائی, اور اس کا کلاس فیلو پڑھائے گا. اس کا کلاس فیلو کو بہت بڑی بایولوجی آتی ہے, تو پروفیسر ہے, 14 سال کا لڑکا اس کو سائیکالوجی سکھائے گا, یا عورتوں کی عزت کرنا سکھائے گا وہ 13 سال کا لڑکا. یہ بے شرم ہے, اور ان کو وہ والا عذاب ملنا چاہیے جو جان کی انہوں نے 2 نمبر شرم کی ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے. اسلام میں وہ والے معاملات جس کے اوپر آپ کے اوپر یا کسی اور کے اوپر کوئی گناہ کا اطلاق ہو سکتا ہو, وہ اس دن سے پہلے بتانے ہیں جس دن میرے پاس طاقت آ جائے اس گناہ کی. چاہے وہ گناہ میں اپنے اوپر کر سکتا ہوں یا کسی اور کے ساتھ. اگر مجھے پہلے نہیں پریپیئر کیا تو اس بدبخت کو عذاب ملنا چاہیے جس نے مجھے نہیں پریپیئر کیا, چاہے وہ میرا باپ ہے, استاد ہے, بڑے ہیں, بزرگان ہے, ٹی وی ہے, حکومت ہے, جو بھی ہے. یہ ہمارے فرائض ہیں کہ اپنے بچوں کو تیار کریں. جان کے یہ انہوں نے اس لیول کے اوپر دیسستان کے اندر اسلام کے نام پہ 2 نمبری کی ہوئی ہے, اور سارے کے سارے بچے کلاس فیلو سے سیکھتے ہیں سارے سیکس ڈسپلن کے مطالب کیا ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھ لیا, آپ نے بھی دیکھ لیا کتنا ڈسپلن ہے ہمارے اندر نا. جنید صاحب آپ کے بھی کلاس فیلوز نے آپ کو سارا کچھ سکھایا ہے, اور آپ کے بچوں کو کلاس فیلوز ہی آپ کو سکھائیں گے. بہت ڈسپلن آیا ہماری قوم میں, ہمیں بھی پتا کتنے ڈسپلن. لڑکیوں سے پوچھا کریں, عورت بتائے گی ایکسٹریم لیول پر گندہ سکھایا ہے جی,
بڑا ایکسٹریم لیول پر گندا سکھایا ہے, نیگیٹو سکھایا ہے. ظاہر ہے سر, اور کیا کرے گا وہ لڑکا. سوشل میڈیا ہے اس میں اثر پوری کی ہے. سر جی میں نے آپ سے کہا نا, ان کا جو ورژن ہے اس سے بھاگ کے یا غامدی کی طرف بھاگے گا یا القاعدہ کی طرف. یہ والا جو ڈبہ انہوں نے بنایا اتنا غیر فطری ہے, اس سے سانس ہی نہیں آ سکتی بھائی. اچھا, آپ نے ساحل ندیم صاحب چونکہ 2 دفعہ غامدی صاحب کا نام لیا ہے, تو اب میں نے کہا ایک سوال میں ایڈیشنل کر لوں غامدی صاحب کے حوالے سے. غامدی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک فتویٰ جاری کیا امریکہ سے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے, اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے, اتفاق کریں گے, یا اس کے پیچھے غامدیزم کا فتنہ کچھ اور ہے, کیا معاملہ ہے؟ میں نے خود نہیں سنی ہوئی, تو وہی دوسرے کیا نام آپ نے بتایا تھا, قمر صاحب, قمر زیدی نام بتایا تھا پچھلے مفتی کا. جاوید احمد غامدی. اور نہیں پچھلے مفتی جو توہین رسالت والی بات کرتے, مفتی سمر عباس قادری. سمر عباس قادری. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا, قمر زیدی. اچھا بہرحال میرے دماغ میں نام ذرا عجیب و غریب رجسٹر ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں نے نہیں غامدی صاحب کو یہ جملہ سنا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز ہے, تو یہودیوں کے پیچھے بھی جائز ہوگی, وہ بھی توحید پرستی. یہ قادیانیوں کے پیچھے جائز ہے تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے بھی جائز ہے. مطلب کہ انہوں نے ایک نبی کام کیا ہوا, انہوں نے پڑھایا ہوا ہے. مطلب گناہ تو ایک ہی جیسا ہے. یہ کیا بات ہے. میرا نہیں خیال کہ غامدی صاحب سے ایسی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. وہ ان کے جو چھوٹے موٹے پھر رہے ہیں نا آس پاس, وہ غامدی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کس نے سازش کی ہوگی, ایسے کیوں کون کہہ سکتا ہے سر. نہیں, غامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے, یہ ظاہر سی بات ہے سر ان کے چینل سے انہوں نے خود یہ بات کہی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو لوگ ان کا چینل چلا رہے ہیں وہ غامدی صاحب کے دشمن ہیں. اگر انہوں نے یہ چلا دی ہے, اگر کی بھی تھی تو چھپا لیتے یار, ان کی عمر ہو گئی ہے, کئی دفعہ منہ سے کچھ نکل جاتا ہوگا. آپ تو ابھی چھوٹے بچے ہی ہیں نا, آپ تو ان کا سینسر کر دیں گے, انکل یہ والی بات میں کاٹ رہا ہوں. انہوں نے لگا بھی دی. جب تک میں نے سنی تو لاکھوں افراد نے ان کی ویڈیو دیکھ لی تھی. وہی نا, جس نے لگائی ہے وہ ہے نا اصل میں مسئلہ, جس نے لگائی ہے وہ مسئلہ ہے اصل میں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا ساحل ندیم صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت موجودہ دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا کوئی بھی اسٹرکچر, چاہے وہ آپ کا ڈھانچہ کمزور ہو طاقتور ہو, آپ کو نظر آتا ہے کسی اسلامی ملک کے اندر؟ یا یورپ کے اندر اسلامی ملک حکومت کی کافی سارے اسٹرکچر انٹیکٹ ہیں. اچھا, ایران کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایران کو اسلامی حکومت کا اسٹرکچر آپ تصور کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کیوں وہاں پہ کون سا ایران کا اسلامی حکومت کا اسٹرکچر؟ اسلامی حکومت کی سر اتنی اونچی دیواریں نہیں ہوتی, اونچی دیواریں نہیں ہوتی اسلام میں. سر سنیں تو صحیح میرا جملہ, اسلامی حکومت کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ مسلمان اس طرف جا کے اسلام کے بارے میں کچھ کہہ نہ سکیں. سمجھ رہے ہیں, اسلامی حکومت پوری دنیا کی حکمران ہوتی ہے. سر آپ بتائیں ایک ملک کا نام, امریکہ ذہن میں آتا نا, پہلے وکٹوریا تھی نا, اب چائنا, ابھی روس. بتائیں نا, مجھے بتائیں ایران نے کشمیر پہ ہائپر سونک میزائل نہیں چلائے آج تک. 70 سال ہو گئے, کشمیری مسلمان قتل ہو رہے, ریپ ہو رہے. زیادہ قریب ہے, آپ کو پتا نا تل ابیب دور ہے, سری نگر قریب ہے. جی بتائیں نا آپ مجھے, جب انڈیا پاکستان لڑائی ہو رہی تھی تو یہی عراقچی کدھر تھا؟ دلی بیٹھا ہوا تھا نا. تو یہ بات کریں, ایرانی عوام مظلوم ہے, اس کو بچانے کے لیے پاکستان آرمی کو تہران جا کے آپریشنز کرنے چاہیے پوری دنیا کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں پوری دنیا کے سامنے. اسلامی حکومت ایسی ہوتی ہے سر, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, کوڑے پڑیں گے. یہ سب تو باقی ممالک نے بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے اپلائی کر ہی لیا ہے. لا لیسنس سب سے کم یورپینز ہیں.
کیا کروں میں؟ ان کو اسلامی بولنا شروع کر دوں؟ سوساری ایسے تو نہیں ہوگا. جی جی. اچھا ساحل ندیم صاحب، اس پوڈ کاسٹ کا میں ایک آخری اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ، چونکہ یہ پوڈ کاسٹ مسلمان طبقہ دیکھے گا، ہمارا نوجوان طبقہ دیکھے گا، تو یہ اہم سوال ہے جو میں نے کہا. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے خلفائے راشدین کے لیے تعریفی کلمات کہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، حضرت عثمان، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اچھا، اب مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا جان بوجھ کے، ٹھیک ہے، وہ ان شخصیات پر، ان ہستیوں پر، حضرت عمر ہو، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عثمان ہو، بڑی کڑی تنقید کرتا ہے. اور تنقید کرنے کی وجہ سے ان شخصیات کو جو ہے وہ مجروح کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو تاریخی حقائق ہیں انہیں تسلیم نہیں کیا جاتا. تو ان لوگوں کے لیے کوئی موٹیویشنل میسج کنوے کرنا چاہیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے. انسان نا جب آخری دور میں جاتا ہے نا، اپنے انسان جب اپنے تمام تر معاملات طے کر کے جب آخری سٹیپس اٹھاتا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اصل میں کیسا تھا. تو ابو بکر صدیق ہوں یا اسپیشلی آپ جس طبقے کی بات کریں، وہ عمر بن خطاب سے کچھ زیادہ ہی بڑا حاسد ہے وہ، ٹھیک ہے. اور میں حاسد کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. ان دونوں ہستیوں کے آخری ایام کائنات میں اس سے اوپر کے لیول انسانوں نے کم اچیو کیے ہیں جو انہوں نے آخری دور کے اپنے آخری کچھ سالوں مہینوں کے اندر اچیو کیے. تو اتنا بغض، اتنا بخل جب آپ کے اندر آ جائے کہ آپ یہ آبویس ٹروتھ ماننے سے انکاری ہو جائیں، تو پھر وہ بخل کہیں آپ کے عقیدے میں داخل ہو کے وہاں نہ اس کا طوطی بولتا ہو، اور وہاں پہ آپ کے عقیدے میں نہ کرپشن لے کے آئے. اس سے ڈریں، اس دن سے. سمجھ رہے ہیں؟ بخل جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ جا کے عقیدے کے اندر بھی جو ہے نا وہ آپ کو بخیل کر دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال میرا یہ عقیدہ ہے، میری بلیف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی بھی ہستی نہیں جس کا کرٹیکل انالیسس نہ کیا جا سکتا. کرٹیکل انالیسس تو آپ نے کرنا ہے، غیر نبی کا کرٹیکل انالیسس کرنا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبویس ٹروتھ ہے. آبویس ٹروتھ، عمر بن خطاب کا آخری دن، صرف آخری دن، دنیا کے سارے انسانوں کے مل کے ویلیو ورتھ سے اوپر کا ہے. میں اس وقت جو انسان زندہ ہیں اس وقت دنیا میں، انسان کی ورتھ تب پتہ چلتی ہے جب اس کی ساری لائف سپین کے بعد، کیونکہ عمر خطاب سے اوپر کیا مطلب، آپ ساری دنیا کی سب سے بڑی حکومت آپ کے انڈر ہو، اسلام کی شورا آپ کے انڈر ہو، قرآن کا نفاذ آپ کے انڈر ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی that's you are second to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم only، اب اوپر کیا ہے؟ تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ جو کر سکتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں نا. تو ان دونوں نے کر کے دکھایا ہے، ان دونوں نے آخری دن تک کر کے دکھایا کہ بھائی اگر رتی برابر بھی کوئی اور عنصر ہوتا تو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا. ایٹ لیسٹ اسپیشلی لاسٹ ڈیز کے اندر پتہ چل جاتا ہے. جب پیک پاور میں آ جاتے ہیں آپ تو پتہ چل جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب، جس فرقے کی آپ بات کریں میں اسی فرقے سے انووک کرتا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ طاقت انسان کو خراب نہیں کرتی، بے نقاب کر دیتی. تو آپ دیکھیں ان چاروں خلفائے راشدین طاقت میں آنے کے بعد اور زیادہ ان کی ولایت پوری دنیا کو نظر آئی کہ اصلی ولی اللہ کس طریقے سے نور پھیلا دیتا ہے پوری دنیا میں. انہوں نے اپنی طاقت، یہ چاروں میں سے ایک بھی بندہ طاقت میں نہ آتا، اسلام کا وہ ڈھانچہ طاقت ہی نہ پکڑ سکتا جو ہم تک پہنچا ہے. یہ چاروں اپنی طاقت میں آئے تو دنیا مسلمان ہوئی. سو ان کا نور بے نقاب ہوا ہے، ہم سب تک پہنچ گیا ماشاءاللہ. سو علی بن ابی طالب کے تھرو بتا رہا ہوں کہ طاقت نہیں تو بتایا کہ طاقت، عمر بن خطاب کی طاقت نے بتایا مجھے ہمارے نفسیات کو کہ ایک مومن کے پاس طاقت آتی ہے تو پوری دنیا کا فائدہ کر جاتی ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ سو اگر جی اور ابو بکر صدیق کی اسرٹی پرسنالٹی طاقت میں نہ ہوتی تو زکوٰۃ بھی، نماز بھی، حج بھی، روزہ بھی ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا. کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے. میں وہ کیا مثالیں دوں؟ علی بن ابی طالب طاقت میں نہ آتے تو آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ اسلام اسی دن ختم ہو جاتا، اسی دن ختم ہو جاتا. جی سو یہ تو کہانیاں ہی اور ہیں جو ہم عام بندے بیٹھ کے سنا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان، ایران، اسرائیل، امریکہ. بھائی جس لیول اور جس اسٹینڈرڈ کے اوپر یہ چار بندے اپنی لائف گزار گئے ہیں، آخری سیکنڈ تک، آخری سیکنڈ آف علی بن ابی طالب کیا ہے؟ فزتو برب کعبہ، فزتو پاسٹ ٹینس، کہ آج میں کامیاب ہوا ہوں. جا کے جب آخری سانس نکل رہی ہے میری، جب خنجر گزر گیا میرے جسم میں سے، فزتو ماضی کا سیکھا ہے جی کہ اب گارنٹی ملی ہے جب میں مر رہا ہوں کہ آخری دن میرا جو ہے نا وہ اللہ کے لیے گزر گیا. فزتو برب کعبہ، کہ آج تک شک تھا، مطلب ایک چانس تھا، آج تک چانس تھا کہ مجھے بھی شیطان بہکا دے یا میں کچھ کر دوں، آج تک چانس. اب چونکہ خنجر گزر گیا ہے، روح میری آخری ٹائم آ گیا، بس اب نکلنی ہے. اب تب میں بتا رہا ہوں کہ فزتو برب کعبہ، کہ مجھے اللہ کے نام پہ ہی کسی نے، مطلب آئی ایم ڈائنگ فار دا سیک آف اللہ عز و جل اور ڈیتھ از اپون می ناؤ. خنجر خود گردن پار کر گیا. تو بس یہ بتاتا ہے کہ اصلی کہانی کیا ہے. اصلی کہانی کیا ہے؟ عمر خطاب کے عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین کو کہ ایک بندہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ وہ قتل کرنے کے لیے آ گیا ہے، کلیئرلی بتا رہا ہے ابو لولو فیروز کہ میں نے ایک ایسی آری تیار کی ہے جس کا پھل صرف عمر الخطاب کھائے گا، چار طرف سے زہر میں. تو عمر الخطاب نے کیا کہا؟ او بھائی میں کیسے اس کو اس جرم کی سزا دوں کہ جو جرم ارتکاب ہی نہیں کیا اس نے ابھی. آج ایک حکمران بتا دے جو 35 گاڑیوں کی پروٹوکول میں نہیں پھر رہا، کس بات کی سزا مل رہی ہے پوری قوم کو؟ آگے اسٹریٹ منہ پہ کھڑا ہو بندہ بول رہا ہے کہ کل آئی وی گوئنگ ٹو کل دس مین، اور صحابہ کہہ رہے ہیں اس کو پکڑے ابھی. بھائی اس نے کوئی قتل کیا جب پکڑو، کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ انٹینٹ کی سزا تو نہیں ہوتی. یہ ہوتے ہیں وہ جو اللہ کو پا گئے ہوتے ہیں، جن کو ویٹ ہوتا ہے کہ بس اب ہو گیا، یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے وہ غلطی کر لوں، جلدی جلدی نکلوں ادھر سے. یہ وہ معاملات ہیں ان ہستیوں کے. سو دیکھیں اللہ کی قدرت کیسی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا جیسے ہی دور ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، تینوں کو شہادتیں دیتے ہیں کہ کوئی کسر نہ رہے کسی کو، کہ لیفٹ رائٹ باٹم نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سے کوئی حملہ آور آئے نہیں، ڈائریکٹ شہادت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو کہ ہاتھ میں لے کے ان کو جنت کے سرداروں میں ڈالنا ہے. یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ جس نے بخل کرنا ہے اس نے پھر آبویس چیزیں اس کو سامنے سورج نظر آتا. بخیل کو سورج نہیں نظر آتا سر، بخیل کو کچھ نظر نہیں آتا. بخیل کو صرف اپنے ماں باپ دادا پردادا کی سند عقیدہ یاد آتا ہے، بس اس کے سامنے قرآن بھی پڑھیں گے تو اس کو نظر نہیں آئے گا. جی اچھا، میں ساحل الدین صاحب چاہوں گا کہ آپ اس خلافت راشدہ میں آپ نے 4 لوگوں کے نام لیے، تو اس میں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیجئے، کیونکہ 6 مہینے انہوں نے بھی خلافت کی تھی اور 30 سال مکمل حضرت حسن کی خلافت پہ بھی ہوتے ہیں، کہ جو رسول اللہ کی صحیح میں حدیث نے ہے نا 11 کہ میرا سال بیٹا یہ 11 حسن مہینے سردار ہے۔ 11 سال 11 مہینے 21 دن عثمان بن عفان کے اوپر بھی تو چھوٹا سا ہی تبصرہ کیا ہے. میں آپ کو کیوں، مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. کلوز ٹو 11-12 ایئرز عثمان بن عفان خلیفہ رہے ہیں. میرا تبصرہ کم کیوں ہے؟ کوئی وجوہات ہوتی ہیں. مجھے جس سے حیا آتی ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ حیا کیا ہے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سر. حسن علیہ السلام کا 6 مہینے کا دور دنیا کے سارے آنے والے حکمرانوں پہ بھاری ہے. مجھے کیا شک ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث بھی ہے نا، یا تو کوئی چھوٹی موٹی بات ہو کہ بندہ کہے، وہ حدیث پوری لاک تھے حسن بن علی کے لاسٹ دن تک کی حدیث ہے، گنتی بتا دی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک یہ دور چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو پھر مطلب بدتر سے بدتر کا دور شروع ہو جائے گا اور قیامت تک پھر بدتر ہی چلے گا جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آ جاتے.
تو حسن بن علی is the last of the light that Ummat will ever see till Ali bin Abi Talib comes in. Isa ibn Maryam comes in. میں نے پہلے تو نہیں علی بن ابی طالب بول دیا. تھینک یو ویری مچ. عیسیٰ ابن مریم کے دور کی بات کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پہلے عیسیٰ ابن مریم. جی 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 ہاں. تو تھینک یو ویری مچ ساحل ادیم صاحب. سر جزاک اللہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمان ساحل ادیم صاحب کا. بڑی زبردست پوڈ کاسٹ رہی, اور میں اپنی عوام کو, اپنی پبلک کو یہ کہوں گا کہ جب یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہوگا تو آپ نے سے بڑے تعامل کے ساتھ میرے سوالات کے جو جوابات دیے ہیں ساحل ادیم صاحب نے, بڑے کمپریہنسو نوٹس ہیں وہ, اس کو آپ نے اینالائز کرنا ہے, اس پہ ریسرچ کرنی ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے پوڈ کاسٹ مشعل راہ بنے. تو میں اس دعا کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمان, مہمان خصوصی ساحل ادیم صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ, ایک نئے اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.